خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ کتاب ایک مغربی مصنفہ کی تحقیق ہے۔ ہم اس سے مکمل اتفاق کریں یہ ضروری نہیں، لیکن ان کا نظریہ جاننا دلچسپ ہے۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے، جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم جس مواد کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں وہ ایک بہت ہی خاص کتاب ہے، لیزلی ہیزلٹن کی آفٹر دا پروفٹ۔ جی، دی ایپک سٹوری آف دا شیعہ سنی سپلٹ ان اسلام۔ اور ہم اس کتاب کے دیباچے پر بات کر رہے ہیں، اور یہ دیباچہ کسی تعارف سے نہیں بلکہ سیدھا ایک دھماکے سے شروع ہوتا ہے، ایک ایسا منظر جو ذہن پر چھا جاتا ہے۔ بالکل، ہیزلٹن ہمیں سیدھا 4 مارچ 2004 کو عراق کے شہر کربلا میں لے جاتی ہیں۔ آپ تصور کریں، لاکھوں کا مجمع ہے اور اچانک ایک کان پھاڑ دینے والی آواز آتی ہے۔ اور کتاب میں لکھا ہے کہ اس دھماکے کے بعد ایک لمحے کے لیے ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے۔ جی، جیسے اتنے سارے لوگوں کا دماغ ایک ساتھ یہ ماننے سے انکار کر رہا ہو کہ جو انہوں نے سنا ہے وہ سچ ہے۔ اور پھر وہ خاموشی ٹوٹتی ہے، لیکن کسی سکون سے نہیں بلکہ ہر طرف سے آنے والی چیخوں سے۔ یہ منظر تصور کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ جو لوگ ایک پرانے غم کو یاد کرنے آئے تھے، وہ خود ایک نئے ویسا ہی غم کا شکار ہو گئے تھے۔ کتاب میں جو تفصیلات ہیں وہ صرف اعداد و شمار نہیں ہیں، ان میں ایک بہت صفاقانہ منصوبہ بندی نظر آتی ہے۔ آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گی؟ جی، یہ محض ایک دھماکہ نہیں تھا، یہ 9 حملوں کا ایک پورا سلسلہ تھا جو تقریباً آدھے گھنٹے تک جاری رہا۔ کار بم، خودکش حملہ آور، گرینیڈ، مارٹر فائر۔ مطلب ہر طرف سے موت برسائی جا رہی تھی؟ بالکل، تنگ گلیوں میں بھاگتے ہوئے لوگ، دھواں، خون، ملبہ، اور جب سب کچھ تھمتا ہے تو جیسا کہ مصنفہ لکھتی ہیں، صرف ایمبولنس کے سائرن اور جلے ہوئے گوشت کی بو باقی رہ جاتی ہے۔ یہ ایک انتہائی منظم اور بے-رحمانہ حملہ تھا۔ اور یہ کوئی عام دن بھی نہیں تھا، یہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق 10 محرم تھا، یعنی یوم عاشور۔ جی، شیعہ مسلمانوں کے لیے سال کا سب سے مقدس اور غمگین دن۔ اور کربلا شہر زائرین سے بھرا ہوا تھا، جو صدام حسین کی حکومت کے خاتمے کے بعد پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں آزادی سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین علیہ السلام کا ماتم کرنے جمع ہوئے تھے۔ تو یہ ماتم صرف ایک مذہبی رسم نہیں تھا، یہ ایک طرح سے ان کی نئی آزادی کا جشن بھی تھا۔ اور اسی جشن کو، اسی آزادی کے احساس کو نشانہ بنایا گیا۔ دیکھیں، عراق میں القاعدہ کا مقصد صرف دہشت پھیلانا نہیں تھا، ان کا ایک واضح اسٹریٹجک ہدف تھا کہ شیعہ اور سنی آبادی کے درمیان ایک ایسی خانہ جنگی شروع کر دی جائے جسے روکا نہ جا سکے۔ اسی لیے انہوں نے جان بوجھ کر سب سے مقدس دن اور سب سے مقدس مقام کو چنا۔ بالکل، یہ حملہ جسمانی ہونے سے زیادہ علامتی تھا۔ تو وقت کا انتخاب عاشورہ اور جگہ کا انتخاب کربلا، یہی اصل پیغام تھا۔ یہ شیعہ برادری کی روح پر گھاؤ لگانے کی کوشش تھی۔ جی، اور اسی لیے اس حملے کو بعد میں عاشورہ کا قتل عام کہا گیا، اور یہ عراق میں برسوں تک چلنے والی خانہ جنگی کا ایک طرح سے پہلا بڑا اشارہ تھا۔ اور اس دن وہاں موجود ہر شخص کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، وہی سوال جو ہیزلٹن اپنی کتاب میں اٹھاتی ہیں، آخر یہ سب یہاں تک پہنچا کیسے؟ اور کتاب کے مطابق اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں کربلا نام کے معنی کو سمجھنا ہوگا۔ اچھا، اس نام میں کیا خاص بات ہے؟ یہ 2 عربی الفاظ کا مجموعہ ہے، قرب جس کا مطلب ہے تباہی یا بربادی، اور بلا یعنی آزمائش یا مصیبت۔ یعنی تباہی اور آزمائش کی جگہ، گویا اس جگہ کا نام ہی اس کی تقدیر اور تاریخ کا خلاصہ ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ سوال کہ یہاں تک نوبت کیسے پہنچی، کتاب کے مطابق اس کا جواب 2004 میں نہیں بلکہ تقریباً 1400 سال پہلے اسی زمین پر دفن ہے نا؟ جی بالکل، ہیزلٹن ہمیں 2004 سے سیدھا 680 عیسوی میں لے جاتی ہیں، اسی جگہ، اسی دن۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 50 سال بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے نواسے حسین کو
ان کے خاندان کے مردوں سمیت اسی میدان میں قتل کر دیا گیا اور خواتین کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جسے کتاب سنی شیعہ تقسیم کی بنیادی کہانی یا پرائمل سٹوری کہتی ہے۔ اچھا، یہاں رک کر ایک وضاحت ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں جائیں، کیا ہم سامعین کے لیے مختصراً یہ واضح کر سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانشینی کا وہ بنیادی اختلاف کیا تھا جو اس پوری تقسیم کی جڑ ہے؟ کیونکہ کتاب کا پورا موضوع ہی یہی ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، مختصراً یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سوال پیدا ہوا کہ مسلم امہ کی قیادت کون کرے گا۔ ایک گروہ جو بعد میں سنی کہلایا کا ماننا تھا کہ قیادت کا فیصلہ کمیونٹی کی مشاورت سے ہونا چاہیے، اور انہوں نے حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ منتخب کیا۔ اور دوسرا گروہ جو شیعان علی یعنی علی کے حامی اور بعد میں صرف شیعہ کہلایا کا ماننا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اور قیادت صرف پیغمبر کے خاندان میں ہی رہنی چاہیے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک سیاسی اور روحانی اختلاف تھا۔ جی، جو وقت کے ساتھ ساتھ گہرا ہوتا گیا، اور پھر کربلا کے واقعے نے اس تقسیم پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہر لگا دی۔ شکریہ۔ تو کربلا کا واقعہ اس تقسیم کو ایک ناقابل فراموش سانحے میں بدل دیتا ہے۔ اب جو بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ ہیزلٹن کے مطابق یہ کہانی وقت کے ساتھ کمزور نہیں پڑی، بلکہ اس نے مزید جذباتی قوت حاصل کر لیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ 1400 سال پرانا ایک واقعہ آج بھی اتنا طاقتور ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں رہی، یہ شیعہ شناخت کا مرکزی ستون بن گئی۔ یہ صرف ایک شکست کی داستان نہیں، بلکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے، اصولوں پر جان قربان کرنے اور شہادت کے ذریعے ابدی زندگی پانے کی کہانی بن گئی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ماضی اور حال، عقیدہ اور سیاست، جی، ذاتی شناخت اور قومی نجات، سب کچھ آپس میں اس طرح جڑ گیا ہے کہ اسے الگ کرنا ناممکن ہے۔ اسی سے وہ مشہور قول بھی جڑا ہے، ہر دن عاشورہ ہے اور ہر جگہ کربلا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں لگتا، یہ ایک پورا فلسفہ ہے، دنیا کو دیکھنے کا ایک نظریہ ہے۔ اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی شہادت کوئی ماضی کا قصہ نہیں، یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ حق اور باطل کی جنگ یا انصاف اور ظلم کی جنگ 680 عیسوی میں ختم نہیں ہوئی تھی، وہ آج بھی جاری ہے، ہر جگہ، ہر لمحے۔ یعنی اس نظریے کے تحت ہر مظلوم حسین کی طرح ہے اور ہر ظالم یزید کی طرح۔ بالکل، یہ نظریہ حال کے تمام سیاسی اور سماجی مسائل کو کربلا کے آئینے میں دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور اسی لیے 2004 کا حملہ اتنا زیادہ علامتی تھا۔ ہیزلٹن اسے ماضی کا ایک ہولناک عکس کہتی ہیں۔ جی، a horrible reverse mirror of the past، یعنی جو زائرین حسین کا ماتم کرنے آئے تھے وہ خود اسی طرح شہید کر دیے گئے۔ 4 مارچ 2004 کو اس کال کی ایک خوفناک عملی تصویر پیش کی گئی۔ تو حملہ وروں نے یہی پیغام دیا کہ کربلا کی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے۔ جی، اور یہ آج بھی جاری ہے، اور سب سے خونی انداز میں عراق میں، جسے شیعہ اسلام کا گہوارہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی گونج ہے جو صدیوں سے سنائی دے رہی ہے اور آج پہلے سے بھی زیادہ بلند ہے۔ اپنا پس منظر بھی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ لیزلی ہیزلٹن خود مسلمان نہیں ہے، وہ خود کو ایک یہودی لادیری یا جوئش ایگنوسٹک کہتی ہیں۔ جی، یہ ایک بہترین سوال ہے کہ ایک غیر مسلم صحافی کا اس انتہائی حساس اور داخلی اسلامی موضوع پر لکھنا، اس سے کہانی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تو کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، ایک طرف تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک باہر والا اس کہانی کے روحانی اور جذباتی وزن کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا، لیکن دوسری طرف ایک باہر والے کا نقطہ نظر کبھی کبھی وہ چیزیں دیکھ سکتا ہے جو اندر والے نہیں دیکھ پاتے۔ مطلب وہ کسی ایک فرقے کی طرفدار نہیں ہے؟ بالکل، وہ اس کہانی کو ایک انسانی المیے، ایک سیاسی ڈرامے اور طاقت کی ایک مہاکاوی جنگ کے طور پر دیکھتی ہیں۔ ان کا مقصد مذہبی بحث کرنا نہیں، بلکہ اس انسانی کہانی کو بیان کرنا ہے جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ وہ غصہ، وہ غم، وہ وفاداری، وہ دھوکہ، یہ وہ انسانی جذبات ہے جو کسی بھی ثقافت کا انسان سمجھ سکتا ہے۔ تو وہ ایک طرح سے جنگل کو دیکھ پاتی ہیں، جبکہ اندر والے شاید صرف درختوں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔
ان کا مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ صرف شیعوں یا سنیوں کی کہانی نہیں، یہ انسانی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ بالکل، اور یہی چیز ان کی کتاب کو اتنی طاقت دیتی ہے۔ وہ ان واقعات کو ایک تاریخی خلا میں نہیں دیکھتی، بلکہ انہیں آج کے حالات سے جوڑتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ یہ کوئی پرانی بھولی بسری داستان نہیں ہے، یہ ایک زندہ حقیقت ہے، ایک نہ ختم ہونے والی کہانی۔ جی، ایک نہ ختم ہونے والی کہانی جو آج بھی مسلم دنیا کی سیاست، معاشرت اور نفسیات پر گہرے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ کتاب کا دیباچہ اس طاقتور جملے پر ختم ہوتا ہے جو مصنفہ کے پورے مقصد کو واضح کر دیتا ہے، یہ سب کیسے ہوا اور یہ اب تک کیوں ہو رہا ہے۔ یہ جملہ قاری کے ذہن میں ایک گہرا تجسس چھوڑ جاتا ہے کہ آخر ان واقعات کی جڑیں کتنی گہری ہیں اور ان کا اثر آج بھی کیوں اتنا شدید ہے۔ تو یہ دیباچہ اس بات کی ایک ماسٹر کلاس ہے کہ تاریخ کو حال سے کیسے جوڑا جاتا ہے۔ جی، یہ صرف حقائق بیان نہیں کرتا، بلکہ ان حقائق کے پیچھے چھپے جذبات، علامات اور ان کی صدیوں پر محیط گونج کو سامنے لاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف کتابوں میں لکھی ہوئی چیز نہیں، بلکہ ایک زندہ قوت ہے جو نسل در نسل سفر کرتی ہے اور ہمارے حال کو شکل لیتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دیباچہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح 7ویں صدی کا ایک سانحہ 21ویں صدی کے ایک حملے میں اپنی گونج پیدا کرتا ہے، اور یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم تاریخ کو صرف واقعات کے ایک سلسلے کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ ایک ایسے زندہ دھارے کے طور پر دیکھیں جو آج بھی ہمارے درمیان بہہ رہا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے ایک بہت گہرا اور فکر انگیز سوال چھوڑ جاتا ہے۔ جی، دیباچہ 7ویں صدی کے ایک سانحے کو 21ویں صدی کے حملے سے جوڑتا ہے اور تاریخ کو ایک ایسی کہانی کے طور پر پیش کرتا ہے جو خود کو دہرا رہی ہے۔ اسے شناخت اور یادداشت کے بارے میں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب کوئی تاریخی سانحہ کسی گروہ کی شناخت کا مرکزی ستون بن جائے تو کیا یہ ایک ایسا چشمہ تخلیق کرتا ہے جس سے حال کو ہمیشہ ماضی ہی کی تکرار کے طور پر دیکھا جاتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اس چکر کو توڑنے کے امکانات کیا ہیں؟ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ جی، تو آئیے حصہ اول سے شروع کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں، اس حصے کا مرکزی خیال پیغمبر اسلام کے آخری ایام، ان کی بیماری اور اس وقت کے جو اہم ترین کردار تھے ان کے درمیان کی ذاتی اور سیاسی کشمکش ہے۔ تو اب آتے ہیں باب اول کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آخری ایام۔ اس باب کا آغاز اس حقیقت سے ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ممکنہ وفات ایک ایسا خیال تھا جس پر کسی نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ اچھا، مطلب وہ 63 سال کے تھے تو یہ کوئی انہونی بات تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جی، لیکن وہ کئی جنگوں اور قاتلانہ حملوں سے بچ نکلے تھے، تو کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک عام سی بیماری ان کی جان لے سکتی ہے۔ لیکن ایسا ہی ہو رہا تھا۔ یہ ایک شدید بخار تھا جو تقریباً 10 دن تک رہا۔ اور مورخین نے اس کی علامات سے کچھ اندازہ لگایا ہے کہ یہ بیماری کیا ہو سکتی تھی؟ جی، جو علامات بتائی جاتی ہیں، شدید بخار، سر درد، پٹھوں میں درد، انہیں دیکھ کر اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ آج کے دور کی کسی بیماری جیسے بیکٹیریل میننجائٹس جیسی ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اہم بات یہ تھی کہ اس نے انہیں جسمانی طور پر بہت بہت کمزور کر دیا تھا، اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں منتقل کر دیا گیا تھا، جو مسجد کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا سادہ کمرہ تھا۔ یہ منظر بہت طاقتور ہے نا؟ بالکل، یعنی ایک طرف تو ان پر وحی اترتی تھی، لیکن دوسری طرف وہ ایک عام انسان کی طرح ایک شدید بیماری سے لڑ رہے تھے جس نے انہیں بالکل بے بس کر دیا تھا۔ جی۔ اور کمرے کے اندر جتنی بے چینی تھی اتنی ہی باہر بھی تھی۔ مسجد کے صحن میں لوگ جمع تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن سب کے ذہنوں میں وہ ایک سوال گردش کر رہا تھا جسے زبان پر لانے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ اگر ان کا انتقال ہو گیا تو قیادت کون سنبھالے گا؟ بالکل، اور یہی جانشینی کا مسئلہ اس لیے اور بھی سنگین ہو گیا تھا کیونکہ ان کی کوئی نرینہ اولاد زندہ نہیں تھی۔ عربی میں اس کے لیے ایک بڑا سخت لفظ استعمال ہوا ہے، ابتر۔ جی، یعنی جس کی نسل آگے نہ چلے۔ اور یہ صرف ایک خاندانی مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا سیاسی مسئلہ تھا۔ اگر کوئی بیٹا ہوتا
تو شاید جانشینی کا معاملہ بہت سیدھا ہوتا۔ اور اسلام کی تاریخ بالکل مختلف ہوتی، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد انہوں نے جو 9 شادیاں کیں وہ زیادہ تر سیاسی اتحاد قائم کرنے کے لیے تھیں، اور ان میں سے کسی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس پر ذرائع میں 2 الگ الگ نقطہ نظر ملتے ہیں نا؟ جی، سنی علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے وحی کی قیمت تھی تاکہ کوئی بھی ان کے بعد نبوت کا وارث ہونے کا دعویٰ نہ کر سکے، اچھا، جبکہ شیعہ علماء کا ماننا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانشینی کا معاملہ تقدیر پر نہیں چھوڑا تھا، بلکہ کئی بار واضح طور پر علی رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اور اسی کشمکش کے مرکز میں وہ لوگ تھے جو ان کے بستر کے گرد موجود تھے۔ ایک طرف ان کی بیوی عائشہ تھیں، اور دوسری طرف 5 مرد جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے اور بعد میں خلیفہ بنے۔ لیکن سب سے گہری اور ذاتی کشیدگی عائشہ رضی اللہ عنہا اور علی رضی اللہ عنہا کے درمیان تھی۔ ایک ایسی دشمنی جس کی بنیاد کئی سال پہلے رکھے گئے ایک واقعے پر تھی، جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ اور یہیں سے کہانی ایک ایسے واقعے کی طرف مڑتی ہے جو 7 سال پہلے پیش آیا تھا، ایک کھوئے ہوئے ہار کا واقعہ۔ تو یہ تھا پہلا باب، اب چلتے ہیں دوسرے باب کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو باب دوم، جانشین کا مسئلہ اور افیئر آف دا نیکلس یعنی ہار کا واقعہ۔ جی، اور یہ کوئی ہیرو کا ہار نہیں تھا، بلکہ ایک معمولی سا ہار تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نوجوان بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کو شادی پر تحفے میں دیا تھا۔ تو اس کی قیمت نہیں، اس کی جذباتی اہمیت تھی۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو بہت ذاتی معاملہ لگتا ہے، اس کی تفصیلات ہم تک پہنچی کیسے؟ یہیں اسناد کا نظام بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ یہ صرف کہانی سنانا نہیں، بلکہ ہر راوی کا نام اور اس کا پورا سلسلہ بتانا ہے، جیسے کوئی صحافی اپنے ذرائع کا حوالہ دیتا ہے، تاکہ سننے والا خود فیصلہ کر سکے کہ بات کتنی معتبر ہے۔ جی، الطبری جیسے بڑے مورخین نے ایک ہی واقعے کی کئی الگ الگ روایتیں جمع کی تاکہ ہم حقیقت کے زیادہ سے زیادہ قریب پہنچ سکیں۔ تو کہانی کیا تھی؟ کہانی یہ ہے کہ ایک فوجی مہم سے واپسی پر قافلے نے صبح سویرے روانہ ہونا تھا۔ عائشہ کسی ضرورت سے باہر گئیں تو انہیں احساس ہوا کہ ان کا ہار کہیں گر گیا ہے۔ وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے اکیلے ہی پیچھے رہ گئیں، اور جب تک وہ واپس آئیں قافلہ جا چکا تھا۔ ان کے ہودے کو اٹھانے والوں نے سمجھا کہ وہ اندر ہی ہیں کیونکہ وہ بہت ہلکی پھلکی تھیں۔ یہاں عائشہ کا رد عمل بڑا دلچسپ ہے۔ وہ گھبرا کر قافلے کے پیچھے نہیں بھاگیں، بلکہ وہیں چادر اوڑھ کر لیٹ گئیں اور انتظار کرنے لگی۔ بالکل، یہ ان کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ پیغمبر کی بیوی ہیں، کوئی عام عورت نہیں، اور جیسے ہی ان کی غیر موجودگی محسوس ہوگی لوگ انہیں ڈھونڈنے واپس آئیں گے۔ یہ ان کے اپنے مقام اور اہمیت کے گہرے احساس کی عکاسی کرتا ہے۔ جی، لیکن ایسا ہوا نہیں، اور پھر ایک نوجوان سپاہی صفوان، جو قافلے کے پیچھے رہ جانے والا سامان اکٹھا کرتا تھا، وہاں سے گزرا۔ اس نے انہیں دیکھا، پہچانا اور بغیر کوئی بات کیے اپنے اونٹ پر سوار کر کے مدینہ لے آیا۔ اب آپ تصور کریں، پیغمبر کی نوجوان بیوی ایک نوجوان فوجی کے ساتھ اکیلے قافلے کے کئی گھنٹے بعد شہر میں داخل ہو رہی ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا سکینڈل تھا۔ بہت بڑا، اور یہ سکینڈل صرف ذاتی نہیں رہا، فوراً سیاسی ہو گیا۔ مدینہ کے مقامی قبائل یعنی انصار اور مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کے درمیان ایک ہلکی سی کشیدگی پہلے سے موجود تھی۔ تو کچھ لوگوں نے اسے مہاجرین اور خاص طور پر عائشہ کے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو بدنام کرنے کا ایک موقع سمجھا۔ بالکل، افواہیں پھیل گئیں، شاعروں نے طنزیہ شعر لکھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی مشکل صورتحال میں پھنس گئے۔ کیا مشکل تھی؟ وہ ان پر بھروسہ کرتے تھے تو وہ معاملہ ختم کر سکتے تھے۔ اتنا آسان نہیں تھا۔ اگر وہ عائشہ کو طلاق دیتے تو یہ الزام قبول کرنے کے برابر ہوتا، اور اگر وہ انہیں اپنے ساتھ رکھتے تو ان کی اپنی ساکھ اور قیادت پر سوال اٹھتا۔ اور 1 مہینے تک وہی بھی نہیں آئی۔ جی، اور وہ شدید ذہنی اذیت میں مبتلا رہے، اور اسی دوران اس واقعہ نے ایک اور پرانی حسد کو بھی ہوا دی، یعنی عائشہ کی حسد خدیجہ کی یاد سے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، عائشہ سب سے کم عمر اور چہیتی بیوی تھیں، لیکن خدیجہ پہلی بیوی تھیں، ان کے بچوں کی ماں، اور اسلام کے ابتدائی مشکل ترین دنوں میں ان کا سب سے بڑا سہارا تھیں۔ ایک بار عائشہ نے طنزاً کہہ دیا کہ اللہ نے آپ کو اس بوڑھی عورت سے بہتر بیویاں دی ہیں۔ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے جواب دیا،
خدا کی قسم اس نے مجھے ان سے بہتر کوئی نہیں دیا۔ وہ مجھ پر ایمان لائیں جب سب نے انکار کیا، اور اس نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسروں سے محروم رکھا۔ دوسروں سے محروم رکھا، یہ جملہ تو سیدھا عائشہ کے دل پر لگا ہوگا، کیونکہ یہ ان کی بے اولادی کا طعنہ تھا۔ بالکل، اور یہی تکلیف اور حسد بعد میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی فاطمہ اور ان کے شوہر علی کے خلاف دشمنی میں ڈھل گئی۔ اور اسی پس منظر میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار کے معاملے پر مشورے کے لیے اپنے قریبی لوگوں سے رجوع کیا تو وہ علی کے پاس بھی پہنچے، جو اس کہانی کا اگلا اہم موڑ ہے۔ تو یہ تھا باب 2، اب آگے بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو باب سوم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے تنازع۔ اس کا موضوع علی ہیں، وہ شخصیت جنہیں بہت سے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی جانشین سمجھتے تھے۔ جی، اور شیعہ نام کا مطلب ہی شیعین علی یعنی علی کے پیروکار ہے۔ علی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ بہت گہرا تھا، وہ صرف کزن نہیں تھے۔ بالکل نہیں، وہ اسلام قبول کرنے والے پہلے مرد تھے، پیغمبر کے گھر میں ان کے اپنے بچوں کی طرح پلے بڑھے تھے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ غیر معمولی تھے، جیسے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یا تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ یہ بہت بڑی باتیں ہیں، بہت بڑی، اور یہ صرف الفاظ نہیں تھے، عمل بھی تھا۔ ہجرت کی رات جب دشمن انہیں قتل کرنے آئے تھے تو یہ نوجوان علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر ان کے بستر پر سوئے تاکہ وہ باحفاظت نکل سکیں۔ جی، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کا رشتہ بھی ابو بکر اور عمر جیسے بڑے صحابہ پر علی کو ترجیح دے کر کیا۔ اس شادی سے علی صرف داماد ہی نہیں بنے بلکہ ان کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے نواسے بنے، ان کی نسل کا تسلسل بنے۔ اور یہ وہ چیز تھی جو عائشہ کے پاس نہیں تھی، اولاد۔ اور یہی حسد اور احساس برتری کی کشمکش ہار کے واقعے میں آ کر پھٹ پڑی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے مشورہ مانگا کہ وہ کیا کریں تو عائشہ کی اپنی روایت کے مطابق علی کا جواب انتہائی بے رحمانہ تھا۔ انہوں نے کہا، اللہ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی، ان جیسی عورتیں بہت ہیں اور آپ آسانی سے ان کی جگہ دوسری لا سکتے ہیں۔ یعنی سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ انہیں طلاق دے دیں۔ جی، یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ علی رضی اللہ کے ان الفاظ میں جو حقارت اور بے پرواہی تھی، اس میں عائشہ رضی اللہ کے دل میں کبھی نہ بجھنے والی آگ لگا دی۔ اس ایک مشورے نے ذاتی رنجش کو ایک ایسی دشمنی میں بدل دیا جو آگے چل کر جنگوں اور ایک دائمی مذہبی تقسیم کا باعث بنی۔ لیکن یہ سوال بھی اہم ہے کہ علی رضی اللہ نے ایسا مشورہ دیا کیوں؟ کیا وہ واقعی عائشہ رضی اللہ سے اتنی نفرت کرتے تھے؟ یا اس کے پیچھے کوئی سیاسی سوچ تھی کہ پیغمبر کو اس اسکینڈل سے جلد از جلد نکالا جائے تاکہ ان کی قیادت کمزور نہ ہو؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ ذرائع دونوں طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خالصتاً سیاسی طور پر سوچ رہے ہوں کہ امت کے رہنما کی ساکھ ایک گھریلو مسئلے کی وجہ سے داؤ پر نہیں لگنی چاہیے۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ گھر کے اندر کی رقابتیں، فاطمہ رضی اللہ اور عائشہ رضی اللہ کے درمیان کشیدگی، اس میں کردار ادا کر رہی ہوں۔ سچ شاید ان دونوں کے درمیان کہیں ہے۔ آخر کار یہ معاملہ حل کیسے ہوا؟ یہ معاملہ ایک خدائی وحی کے ذریعے حل ہوا، جو قرآن کی سورت النور کی آیات ہیں۔ صحیح۔ ان آیات میں عائشہ کو مکمل طور پر بے گناہ قرار دیا گیا اور مستقبل میں کسی پر ایسا الزام لگانے کے لیے 4 چشمدید گواہوں کی سخت شرط عائد کر دی گئی۔ اس وحی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ کو تو سکون دیا، لیکن اس کے کچھ غیر ارادی نتیجے بھی نکلے۔ وہ کیا تھے؟ ایک تو یہ کہ 4 گواہوں کی شرط جو اس وقت عائشہ کو بچانے کے لیے تھیں، بعد میں اسے زیادتی کا شکار ہونے والی خواتین کے لیے انصاف کے حصول میں ایک بڑی رکاوٹ کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ اور دوسرا، اسی واقعے کے بعد پیغمبر کی بیویوں کے لیے پردے کا حکم آیا، جو بعد میں وسعت اختیار کر کے تمام مسلمان خواتین کے لیے حجاب کی ایک بنیاد بنا۔ تو عائشہ بے گناہ ثابت ہو گئیں، لیکن علی کے لیے ان کے دل میں جو نفرت تھی وہ وہیں کی وہیں رہی۔ وہیں کی وہیں رہی، بلکہ اور گہری ہو گئی۔ سنی آج بھی انہیں المبرآت، یعنی وہ جسے بے گناہ قرار دیا گیا، کہہ کر یاد کرتے ہیں، جبکہ کچھ شیعہ حلقوں ہیں ان کے لیے توہین آمیز القابات استعمال کیے جاتے ہیں۔
اور یہی ذاتی دشمنی ان بنیادوں میں سے ایک تھی جس پر مستقبل میں اسلام کی پہلی خانہ جنگی جنگ جمل لڑی جانی تھی، جہاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف فوج کی قیادت کی۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ بات بالکل واضح ہے کہ پیغمبر اسلام کی وفات نے صرف ایک سیاسی خلا پیدا نہیں کیا تھا، بلکہ ایک بہت ہی پیچیدہ انسانی ڈرامے کو جنم دیا۔ جی، اور جانشینی کا کوئی واضح تحریری اصول نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ اور بھی بگڑ گیا۔ بالکل، لیکن یہ صرف سیاست نہیں تھی۔ اگر ہم ان ذرائع سے ایک سب سے بڑا نقطہ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی اور مذہبی اختلاف کسی جنگ کے میدان میں نہیں شروع ہوا، بلکہ پیغمبر کے گھر کے اندر کی ذاتی رنجشوں سے شروع ہوا۔ یہ کوئی الہامی حکم نہیں تھا، بلکہ انسانی جذبات، حسد، غصہ اور بے اولادی کا دکھ تھے جنہوں نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ ہار کا واقعہ صرف ایک سکینڈل نہیں تھا، یہ وہ چنگاری تھی جس نے اس آگ کو بھڑکایا جو آج تک جل رہی ہے۔ جی بالکل۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ ان تمام ذرائع کو دیکھنے کے بعد یہ سوال ذہن میں آتا ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر کسی کو اپنا جانشین نامزد کر بھی دیتے تو کیا یہ واقعی اس عظیم تقسیم کو روک سکتا تھا؟ یا انسانی عزائم، حسد اور قبائلی سیاست کی گہری لہریں اتنی طاقتور تھیں کہ وہ پھوٹ پڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی اور راستہ تلاش کر ہی لیتی۔ باب نمبر 4، جس کا عنوان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خاموشی اور ابتدائی مشکلات۔ تو منظر کیا ہے؟ منظر یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہیں اور ان کے حجرے کا کنٹرول عملی طور پر ان کی ازواج کے ہاتھ میں ہے۔ مطلب کون آ سکتا ہے یہ سب؟ جی، وہی فیصلہ کر رہی ہیں کہ کس کو اندر آنے کی اجازت دینی ہے اور کس کو نہیں، اور کتاب کے مطابق یہیں سے پہلی کشمکش شروع ہوتی ہے۔ ایک روایت بتاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلانے کا اشارہ کیا، لیکن حضرت عائشہ نے فوراً اپنے والد حضرت ابو بکر کا نام تجویز کر دیا اور حضرت حفصہ نے اپنے والد حضرت عمر کا۔ اچھا، تو ان کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلا لیا لیکن حضرت علی کو نہیں؟ جی، روایت یہی کہتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ یہاں ازواج کے اس عمل کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ صرف اپنے والدوں کے لیے محبت تھی یا کچھ اور بھی تھا؟ کتاب اس پر گہرائی سے بات کرتی ہے۔ دیکھیں، ان کے محرکات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انہیں ایک بہت غیر یقینی مستقبل نظر آ رہا تھا۔ قرآن کی سورہ 33 کے مطابق وہ امہات المومنین تھیں، یعنی ایمان والوں کی مائیں، اور ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے بھی نکاح کرنا حرام تھا۔ اچھا، یہ تو اس دور کے عرب معاشرے کے بالکل خلاف ہوگا، ہے نا؟ جہاں بیواؤں کی فوراً شادی کر دی جاتی تھی تاکہ وہ بے سہارا نہ رہیں۔ جی بالکل، یہی تو اس صورتحال کی پیچیدگی تھی، خصوصاً حضرت عائشہ جیسی جوان خاتون جن کی عمر اس وقت صرف 21 سال کے قریب تھی۔ انہیں اپنی پوری زندگی بیوگی میں گزارنی تھی۔ یہ تو واقعی اس سے ان فیصلوں کے پیچھے کا انسانی پہلو بہت واضح ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور صرف یہی نہیں، کتاب کے مطابق انہیں یہ خدشہ بھی تھا کہ اگر حضرت علی جانشین بنے تو واقعہ عفت کی وجہ سے انہیں نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اچھا، یہ وہی مشہور واقعہ جب حضرت عائشہ پر ایک جھوٹا الزام لگایا گیا تھا اور اس وقت حضرت علی کا موقف ان کے حق میں نہیں تھا، تو ان کے ذہن میں یہ خوف تھا کہ حضرت علی کی قیادت میں ان کا اور ان کے والد کا مستقبل شاید محفوظ نہ رہے۔ واہ، یہ تو واقعی صورتحال کو بہت پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ جی، اور اسی کشمکش کے بیچ وہ مشہور واقعہ پیش آتا ہے جسے قلم اور کاغذ کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ جی، کتاب بتاتی ہے کہ بیماری کے 9ویں دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو آپ نے فرمایا، میرے لیے لکھنے کا سامان لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں ایک ہلچل مچ گئی، ایک دم خاموشی چھا گئی ہوگی، اور پھر بحث شروع ہو گئی۔
کمرے میں موجود لوگوں، خاص طور پر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو تشویش ہوئی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وصیت لکھوانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ باقاعدہ طور پر اپنا جانشین مقرر کرنے والے ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور پھر آخرکار حضرت عمر نے فیصلہ کن انداز میں کہا، رسول اللہ پر تکلیف کا غلبہ ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک منٹ، تو مطلب کمرے میں موجود لوگوں نے فوراً یہ سمجھا کہ یہ جانشینی کا اعلان ہو سکتا ہے؟ بالکل، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 مہینے پیچھے غدیر خم کے واقعے پہ جانا ہوگا۔ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اور لفظ مولا کے معنی پر آج تک بحث جاری ہے۔ جی، شیعہ مکتبہ فکر اسے جانشینی کا واضح اعلان سمجھتا ہے، یعنی جس کا میں آقا ہوں علی بھی اس کا آقا ہے، جبکہ سنی مکتبہ فکر اسے حضرت علی سے محبت اور دوستی کا اظہار سمجھتا ہے، یعنی جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لکھنے کی خواہش ظاہر کی تو فوراً یہ خیال آیا کہ شاید وہ غدیر خم کی بات کو ہی مزید واضح کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل، یہی خدشہ تھا۔ تو یہ ابہام ہی اس پورے معاملے کا مرکز ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لکھوا دیتے تو شاید آج تاریخ مختلف ہوتی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری لمحات کا ذکر ہے۔ جی، کتاب بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا اور پھر حضرت علی اور حضرت عباس کے سہارے مسجد لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے حضرت ابو بکر کو اپنی جگہ نماز پڑھاتے دیکھا اور مسکرائے۔ اور اس کے بعد ایک اہم مکالمہ بھی ہوا۔ جی، حضرت عباس نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جانشینی کا معاملہ ایک بار پھر آخری بار صاف صاف پوچھ لیں، لیکن حضرت علی نے انکار کر دیا اور کہا اگر یہ خلافت ہم سے روک لی گئی تو ان کے بعد کوئی ہمیں نہیں دے گا۔ شاید وہ محسوس کر رہے تھے کہ اب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اور پھر پیر 8 جون 632 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جی، اور کتاب کے مطابق اس آخری لمحے پر بھی 2 مختلف روایات ہیں۔ جی ہاں، اور یہ اختلاف بہت علامتی ہے۔ سنی روایت یہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں تھا، جبکہ شیعہ روایت کے مطابق آپ حضرت علی کی گود میں تھے۔ اور یہ اختلاف اہم کیوں ہے؟ یہ اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ اس وقت کے عرب میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ آخری سانس لینے والے کی روح اس شخص میں منتقل ہو جاتی ہے جو اسے تھامے ہوئے ہو، اور وہی اس کا روحانی جانشین ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں مکاتب فکر کے لیے یہ لمحہ انتہائی گہری معنویت رکھتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی ایک باب ختم ہو گیا، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ اگلا باب اسی لمحے شروع ہو گیا تھا۔ شہر میں غم کی لہر تو تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا سوال بھی کھڑا تھا، اب آگے کیا ہوگا؟ یہ ہمیں کتاب کے اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے، باب نمبر 5، جانشینی کا فیصلہ اور تدفین۔ بالکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر پھیلتے ہی مدینہ میں کہرام مچ گیا۔ ایک صحابی کے الفاظ ہیں، ہماری حالت بارش کی رات میں بھٹکنے والی بھیڑوں جیسی تھی، کوئی رہنما نہیں تھا، کوئی سمت نہیں تھی۔ صدمہ اتنا شدید تھا کہ حضرت عمر جیسے مضبوط شخص بھی اس حقیقت کو قبول نہیں کر پائے۔ جی، انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت نہیں ہوئے، بلکہ حضرت موسیٰ کی طرح اپنے رب کے پاس گئے ہیں اور 40 دن بعد واپس آئیں گے۔ اور یہ سمجھ میں بھی آتا ہے۔ حضرت عمر جیسے مضبوط انسان کا اس حقیقت کو قبول نہ کر پانا یہ دکھاتا ہے کہ صدمہ کتنا گہرا تھا۔ یہ صرف ایک رہنما کا انتقال نہیں تھا، یہ ایک دنیا کے ختم ہونے جیسا تھا۔ یقیناً، اور اسی افراتفری میں حضرت ابو بکر نے آگے بڑھ کر صورتحال کو سنبھالا۔ انہوں نے حضرت عمر کو پرسکون کیا اور مجمع سے وہ تاریخی خطاب کیا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ زندہ ہے، لا فانی ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کی وہ آیت تلاوت کی جس کا مفہوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اس ایک لمحے نے حضرت ابو بکر کی قائدانہ حیثیت کو سب پر واضح کر دیا۔
تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے اور مدینہ غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ سب لوگ صرف سوگ منا رہے ہوں گے، لیکن کتاب کے مطابق پردے کے پیچھے سیاسی ہلچل فوراً شروع ہو گئی تھی۔ جی، جیسے ہی ابتدائی صدمہ کم ہوا، سیاسی حقیقتیں سامنے آنے لگیں۔ مدینہ کے مقامی قبائل جنہیں انصار کہا جاتا تھا، انہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کو بتائے بغیر اپنا رہنما منتخب کرنے کے لیے سقیفہ بنی سعدہ کے مقام پر ایک شورا بلا لی۔ ایک مشاورتی اجلاس۔ جی، جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو اس کی اطلاع ملی تو وہ فوراً چند مہاجرین کے ساتھ اس اجلاس میں پہنچ گئے۔ لیکن اس پورے عمل میں ایک بہت ہی اہم شخصیت موجود نہیں تھی، حضرت علی۔ وہ کہاں تھے؟ اور یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے۔ حضرت علی اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد خاکی کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے۔ انہوں نے اپنے ذاتی اور مذہبی فرض کو اس سیاسی سرگرمی پر ترجیح دی۔ انہیں شاید یہ یقین تھا کہ غدیر خم کے اعلان کے بعد معاملہ واضح ہے، یا شاید انہیں انصار کی حمایت کا یقین تھا، لیکن حالات بہت تیزی سے بدل رہے تھے۔ تو اس شورا یا اجاز کو دونوں مکاتب فکر کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل مختلف زاویوں سے۔ اہل سنت اسے اجماع یعنی اتفاق رائے کی بہترین مثال قرار دیتے ہیں کہ امت نے مشکل وقت میں مل بیٹھ کر دانش مندی سے اپنے لیے بہترین رہنما کا انتخاب کیا، جبکہ اہل تشیع اسے اللہ کے حکم سے مقرر کردہ جانشینی کو غصب کرنے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح وصیت سے انحراف تھا۔ لیکن کیا اسے حقیقی اجماع کہا جا سکتا ہے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان اور بنو ہاشم کے کئی اہم لوگ وہاں موجود ہی نہیں تھے؟ کتاب اسی پیچیدگی کو سامنے لاتی ہے۔ اجلاس میں شدید بحث ہوئی۔ انصار کا موقف تھا کہ انہوں نے مہاجرین کو پناہ دی، اسلام کی مدد کی، اس لیے رہنما ان میں سے ہونا چاہیے۔ ان کا حق ہے؟ جی، انہوں نے تجویز دی کہ ایک امیر ان کا ہو اور ایک مہاجرین کا، لیکن مہاجرین نے امت کے اتحاد کے لیے اسے رد کر دیا اور اصرار کیا کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تھے، اس لیے ان کا جانشین بھی قریش سے ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک طرح سے مقامی بمقابلہ مہاجر کی سیاست تھی جو ابھر کر سامنے آ رہی تھی؟ بالکل۔ اسلام نے قبائلی تفریق کو ختم کرنے کی تعلیم دی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد پرانی وفاداریاں اور تقسیمیں دوبارہ سر اٹھا رہی تھیں۔ یہ سب کچھ بہت افراتفری میں لگ رہا ہے۔ کتاب اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ یہ فیصلہ اتنا جلدی میں کیوں کیا گیا۔ حضرت علی جو اتنے اہم فرد تھے، ان کا انتظار کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں، کتاب کے مطابق اس عجلت کی سب سے بڑی وجہ انتشار کا خوف تھا۔ رہنما کے بغیر امت بکھر سکتی تھی، قبائل آپس میں لڑ سکتے تھے، اس لیے وہاں موجود لوگوں نے محسوس کیا کہ فیصلہ فوراً ہونا چاہیے۔ بحث پوری رات اور اگلے دن تک جاری رہی۔ اور آخر میں فیصلہ کیسے ہوا؟ آخر کار تھکن اور گرما گرمی کے عالم میں جب انصار اپنے سردار سعد ابن عبادہ کو امیر بنانے پر اصرار کر رہے تھے، حضرت عمر نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ انہوں نے اچانک حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور ان کی بیعت کر لی۔ اس کے بعد باقی مہاجرین نے بھی بیعت کر لی، اور پھر کچھ ہچکچاہٹ کے بعد انصار نے بھی، اور بس اسی طرح حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ منتخب ہو گئے۔ اور جب حضرت علی کو اس انتخاب کی خبر ملی تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ کتاب کے مطابق یہ ان کے لیے ایک صدمہ تھا۔ ان کا رد عمل خاموش تھا لیکن بہت واضح۔ کیسے؟ انہوں نے حضرت ابو بکر کو ایک بڑے عوامی جنازے کا موقع دینے سے انکار کر دیا۔ بدھ کی علی صبح جب شہر سو رہا تھا، حضرت علی اور ان کے چند قریبی رشتہ داروں نے خفیہ طور پر رات کے اندھیرے میں حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد حق کر دیا۔ یہ تدفین دوسرے بڑے صحابہ یا ازواج کی موجودگی کے بغیر ہوئی۔ تو ایک طرف سقیفہ کا سیاسی فیصلہ تھا، تو دوسری طرف تدفین کا یہ خاموش اور حتمی عمل۔ جی، اور کتاب کے مطابق یہیں سے حضرت علی کے گرد و غبار اور کانٹوں بھرے سالوں کا آغاز ہوا۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ صرف چند گھنٹوں کے اندر اتنے بڑے فیصلے ہو گئے جنہوں نے آنے والی 1400 سال کی تاریخ پر اثر ڈالا۔
اس کتاب نے واقعی ان لمحات کی پیچیدگی کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام، ان کی خواہشات کا مبہم رہ جانا اور ان کے وصال کے فوراً بعد پیدا ہونے والے سیاسی بحران نے حضرت ابو بکر کے انتخاب کی راہ ہموار کی۔ اور یہ واقعات صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، یہ اسلام کی دو بڑی شاخوں سنی اور شیعہ کی بنیادی کہانی ہے۔ غدیر خم کا واقعہ، قلم اور کاغذ کی درخواست اور سقیفہ کی شورا، ان واقعات کی تشریح ہی ان کے درمیان بنیادی نظریاتی فرق کی جڑ ہے۔ ایک مکتب فکر کے نزدیک یہ امت کا اجتماعی فیصلہ تھا جو وقت کی ضرورت کے مطابق تھا، جبکہ دوسرے کے نزدیک یہ ایک اعلامی حکم سے انحراف تھا جس کے نتائج آج تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے کہ تاریخ کے اہم موڑوں پر کیا ذاتی فرض اور اصول پرستی کبھی کبھی سیاسی حقیقت پسندی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ دوسرے حصے میں خوش آمدید، جس کا عنوان ہے علی۔ جی، پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد کیا ہوا، اور اب ہم ان 25 سالوں پر نظر ڈال رہے ہیں جو اس کے بعد آئے۔ بالکل، یہ حضرت علی کی کہانی ہے، وہ 25 سال جب وہ اقتدار سے دور رہے، اور یہی وہ دور ہے جس نے اسلامی دنیا میں ایک بہت بڑی تقسیم کے بیج بوئے۔ صحیح، اور اس حصے کا جو مرکزی خیال ہے وہ حضرت علی کا اپنا ایک قول ہے، میری آنکھوں میں دھول اور گلے میں کانٹے تھے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور جملہ ہے نا؟ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ان کی پوری کیفیت کا خلاصہ ہے۔ تو آئیے اس احساس کو سمجھنے کے لیے اس حصے کے پہلے باب میں چلتے ہیں۔ تو ہم حصہ دوم علی کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلا باب ہے باب 6، حضرت عثمان کا دور اور ان پر ہونے والے اعتراضات۔ اور کہانی شروع ہوتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد۔ حضرت علی کو ایک کے بعد ایک 3 بار خلافت کے لیے نظر انداز کیا گیا۔ ماخذ اسے وجود کی جلاوطنی کہتا ہے۔ بہت گہری اصطلاح ہے یہ، اور اسی سے جڑا ہے ان کا لقب ابو تراب، یعنی مٹی کا باپ۔ اچھا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، بظاہر تو یہ ایک اعزاز تھا جو انہیں پیغمبر صلی اللہ نے دیا تھا، لیکن ان 25 سالوں کی روشنی میں دیکھیں تو یہ ایک تلخ حقیقت بن جاتا ہے۔ مطلب جیسے وہ واقعی مٹی میں مل گئے ہوں، نظر انداز کر دیے گئے ہوں۔ بالکل، اور آج بھی اس کی گہری معنویت ہے، خاص طور پر شیعہ مسلمانوں کے لیے جو نجف کی مٹی کو مقدس سمجھتے ہیں۔ اور یہ جو محرومی کا احساس تھا، یہ صرف ذاتی نہیں رہا۔ نہیں، یہ ایک اجتماعی احساس بن گیا۔ ماخذ میں ایک شاعر کا قول ہے، ہمارے ساتھ بدترین طریقے سے دھوکا ہوا ہے۔ اور یہی جذبہ بعد میں ایک پوری تحریک کی بنیاد بنا۔ جی ہاں، ماخذ اسے براہ راست جدید شیعہ شناخت سے جوڑتا ہے۔ ایک بہت دلچسپ مثال دیتا ہے کہ ایران میں فرانس فینن کی مشہور کتاب ہے دی ریچڈ آف دی ارتھ۔ جی جب اس کا فارسی میں ترجمہ ہوا تو عنوان بدل کر زمین کے محروم رکھ دیا گیا۔ یہ براہ راست اسی احساس کی عکاسی ہے۔ واہ، تو یہ تو ہوئی دھول کی بات، لیکن کانٹے وہ تو اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھے۔ وہ کھلے عام تصادم تھے، جیسے حضرت ابو بکر کے انتخاب کے فوراً بعد حضرت علی نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اور وہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی ڈرامادی اور المناک لمحہ تھا۔ بہت زیادہ۔ ماخذ کے مطابق حضرت عمر کو بھیجا گیا کہ وہ حضرت علی کو بیعت پر مجبور کریں، اور انہوں نے گھر کو آگ لگانے کی دھمکی دی۔ اور پھر دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ اس دھکم پیل میں حاملہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زخمی ہوئی، اور کچھ روایت کے مطابق ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ یہ صرف ایک سیاسی اختلاف نہیں رہا تھا، نہیں، یہ ایک ذاتی اور ناقابل معافی زخم بن گیا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، وراثت کا بھی معاملہ تھا۔ جی، حضرت فاطمہ کو وراثت سے بھی محروم کر دیا گیا۔ حضرت ابو بکر کی دلیل یہ تھی کہ انبیاء جائیداد نہیں چھوڑتے۔ لیکن پھر ماخذ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو فراخ دلی سے نوازا۔ بالکل، اور شیعہ روایات میں اسے ایک دوہری محرومی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اسی واقعے نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان پہلے سے موجود رکاوٹ کو بہت گہرا کر دیا۔ اور ان کی وراثت بھی بالکل مختلف سمتوں میں چلی گئی ہے نا؟ جی، حضرت فاطمہ شیعوں کے لیے سیدہ طاہرہ بن گئی، ایک مظلوم ماں، جبکہ حضرت عائشہ سنیوں کے لیے حدیث کا ایک اہم ترین ذریعہ بنی، لیکن ساتھ ہی ایک متنازع شخصیت بھی۔ کچھ عرصے بعد حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے آخرکار بیعت کر لی۔ ہاں، ماخذ کہتا ہے کہ انہوں نے یہ قدم قبائلی بغاوتوں کے خطرے کو دیکھتے ہوئے
امت کے اتحاد کے لیے اٹھایا۔ ایک عظیم قدم تھا، لیکن شاید سیاسی طور پر تھوڑا سادہ۔ شاید، اور یہ سلسلہ پھر دہرایا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت براہ راست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر دیا، اور حضرت علی نے اسے بھی قبول کر لیا۔ جی، یہاں تک کہ انہوں نے اتحاد کو فروغ دینے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ سے شادی کی اور اپنی بیٹی کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ وہ مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ امت نہ ٹوٹے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا 10 سالہ دور حکومت آیا، جو فوجی کامیابیوں اور سخت انصاف کے لیے مشہور ہے، لیکن پھر انہیں شہید کر دیا گیا۔ اور ان کا جانشینی کا منصوبہ وہ بہت ہی پیچیدہ تھا۔ وہ 6 افراد کی کمیٹی والا؟ جی، 6 افراد کی کمیٹی جو خود امیدوار بھی تھے اور انتخاب کرنے والے بھی۔ یہ تو سیاسی جوڑ توڑ کے لیے ایک بہترین ترکیب ہے۔ ظاہر ہے، ہر شخص پر ذاتی مفاد اور اجتماعی فیصلے کا دباؤ تھا۔ اور نتیجہ ایک بار پھر وہی ہوا، حضرت علی کو پھر پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ جی، بزرگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سوچ کر منتخب کر لیا گیا کہ وہ ایک عارضی اور متفقہ امیدوار ہوں گے، اور یوں حضرت علی کو تیسری بار نظر انداز کر دیا گیا۔ دھول اور کانٹوں کے سال جاری رہے۔ تو حضرت علی کو تو ایک بار پھر پیچھے چھوڑ دیا گیا، لیکن یہ صرف ان کے لیے دھول اور کانٹوں کے سال نہیں تھے۔ نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے 12 سالہ دور حکومت نے پورے معاشرے میں وہ بیج بو دیے جو بعد آخر ان کی اپنی شہادت اور ایک خونی خانہ جنگی پر ختم ہوئے۔ اور یہ ہمیں باب 7 کی طرف لے جاتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور انتقام کا مطالبہ۔ جی، وہ عارضی خلیفہ 12 سال تک حکومت کرتے رہے اور ان کا دور کافی مسائل سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پیشین گوئی کی تھی کہ فتوحات سے آنے والی دولت دشمنی اور باہمی تلخی لائے گی، وہ بالکل سچ ثابت ہوئی۔ لیکن بنیادی مسئلہ کیا تھا؟ سب سے بڑا الزام تھا اقربا پروری کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اموی قبیلے کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ بات اس لیے بھی متنازع تھی کیونکہ اموی قبیلہ اسلام کے شروع میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین مخالفین میں سے تھا، ہے نا؟ بالکل، تو بہت سے پرانے صحابہ کے لیے ان لوگوں کو دوبارہ اقتدار میں دیکھنا ایک طرح سے انقلاب کو الٹا کرنے کے مترادف تھا۔ تو اس سے بدعنوانی اور شاہانہ طرز زندگی کو فروغ ملا۔ جی، اور تنقید کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ حضرت علی نے خود خبردار کیا کہ اموی ریاست کی دولت کو ایسے کھا رہے ہیں جیسے اونٹ بہار کی گھاس کھاتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی ناقد حضرت عائشہ بن کر ابھری۔ جی ہاں، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلے عام وہ بڈھا کہتی تھیں۔ اور نقطہ عروج کب آیا؟ وہ ولید کا سکینڈل تھا، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی اور کوفہ کے گورنر تھے۔ وہ مسجد میں نشے کی حالت میں پائے گئے۔ اچھا۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سخت سزا دینے میں ہچکچاہٹ دکھائی تو حضرت عائشہ نے ایک بہت ہی ڈراماٹک قدم اٹھایا۔ ایک منٹ، کیا یہ وہی واقعہ ہے جب وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مسجد میں لے آئی تھی؟ بالکل وہی۔ وہ نماز کے دوران کھڑی ہوئیں اور جوتا لہراتے ہوئے چیخیں، دیکھو تم نے کتنی جلدی ان کے طریقے کو بھلا دیا۔ اس کا کیا اثر ہوا؟ ماخذ کہتا ہے کہ ہجوم میں ہلچل مچ گئی اور لوگوں نے بھی اپنے جوتے اتار کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لہرانے شروع کر دیے۔ تو اس واقعے نے اور حضرت عائشہ کے خطوط نے صوبوں سے مسلح وفود کو مدینہ آنے پر اکسایا۔ جی، اور ان کی قیادت کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عائشہ کے اپنے سوتیلے بھائی محمد بن ابی بکر کر رہے تھے۔ اور اس پورے بحران میں حضرت علی کا کیا کردار تھا؟ وہ ثالثی کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی کوششوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیف آف سٹاف مروان نے ناکام بنا دیا۔ حالات اتنے بگڑ گئے کہ ایک دن مسجد میں حضرت عثمان پر پتھراؤ کیا گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے باوجود حضرت عثمان نے 2 اہم فیصلے کیے۔ ایک، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف طاقت استعمال کرنے سے انکار کر دیا، اور دوسرا، انہوں نے استعفیٰ دینے سے بھی انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں وہ لباس نہیں اتار سکتا جو خدا نے مجھے پہنایا ہے۔ جی، اور اسی تعطل کے دوران وہ بدنام زمانہ خفیہ خط والا واقعہ پیش آیا۔
جس نے آگ پر تیل کا کام کیا؟ بالکل، باغیوں کے ساتھ ایک معاہدہ تو ہو گیا، لیکن واپسی پر انہوں نے حضرت عثمان کی مہر والا ایک خط پکڑا جس میں حکم تھا کہ ان باغیوں کو مصر پہنچنے پر قتل کر دیا جائے، تو وہ غصے میں واپس آئے اور محل کا محاصرہ کر لیا، اور اسی نازک موڑ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حج کے لیے مکہ روانہ ہو گئیں، جسے بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حال پر چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ جی۔ پھر جب شام سے فوجی مدد آنے کی افواہ پھیلی تو باغیوں نے حتمی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ یعنی محل پر حملہ؟ جی، محمد بن ابی بکر محل میں داخل ہوئے اور انہوں نے بزرگ خلیفہ کو قرآن پڑھتے ہوئے پایا۔ انہوں نے ہی پہلا وار کیا۔ یہ قتل انتہائی بے رحمانہ تھا اور حضرت عثمان کا خون قرآن کے اوراق پر گرا۔ ایک ایسی دل دہلا دینے والی تصویر جو صدیوں تک مسلمانوں کے ذہنوں میں نقش رہی۔ اور اس قتل کا ذمہ دار کون تھا؟ یہ سوال کبھی حل ہوا؟ کبھی نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، علی، مروان، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سب پر انگلیاں اٹھی، لیکن فوری نتیجہ واضح تھا۔ کیا تھا وہ؟ حضرت عثمان کی خون آلود قمیض اور ان کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلیاں انتقام کی پکار کے طور پر دمشق بھیج دی گئیں۔ جبکہ مدینہ میں 25 سال کے انتظار کے بعد آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیا رہنما تسلیم کر لیا گیا، اور انہوں نے خلیفہ کے بجائے امام کا لقب اختیار کیا۔ یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آخر کار اقتدار میں آ تو گئے، لیکن یہ پھولوں کی سیج ثابت نہیں ہوئی۔ بالکل نہیں۔ انتقام کی جو آگ بھڑکی تھی وہ اب ان کے اپنے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ اور یہ ہمیں ہمارے اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے، باب 8، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا آغاز اور کشیدگی۔ جی، مدینہ میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو امام مان لیا گیا، لیکن مکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب قتل کی خبر ملی تو وہ غصے میں آ گئیں، اور انہوں نے کعبہ جا کر عثمان کے خون کا بدلہ کا نعرہ بلند کیا۔ اور وہ اکیلی نہیں تھیں، ان کے ساتھ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل ہو گئے، دو بہت با اثر صحابہ جنہوں نے مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت تو کی تھی، لیکن اب کہہ رہے تھے کہ ان سے زبردستی بیعت لی گئی تھی۔ ان تینوں نے مل کر عراق جانے کا منصوبہ بنایا تاکہ وہاں ایک فوج جمع کی جائے اور حضرت علی کو چیلنج کیا جائے۔ لیکن راستے میں وہ عجیب اور منحوس واقعہ پیش آیا، ہے نا؟ جی، ہواب کے پانیوں والا۔ جب ان کا قافلہ وہاں رکا تو کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا، اور اس سے حضرت عائشہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پرانی تاریخ پیشن گوئی یاد آ گئی۔ بالکل۔ کاش میں جانتا کہ تم میں سے کس پر ہواب کے کتے بھونکیں گے۔ ماخذ کہتا ہے کہ وہ اس قدر خوفزدہ ہوئیں کہ ایک لمحے کے لیے انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ تو تاریخ کا ایک کلاسک کیا ہوتا اگر والا لمحہ ہے۔ اگر وہ اس دن واپس چلی جاتی تو شاید تاریخ کا رخ ہی بدل جاتا۔ لیکن طلحہ رضی اللہ اور زبیر رضی اللہ نے 50 گواہ لا کر انہیں یقین دلایا کہ یہ ہواب کا مقام نہیں ہے، اور انہیں آگے بڑھنے پر آمادہ کر لیا۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ بھی اپنی فوج لے کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوفہ سے بصرہ کی طرف نکلے۔ اور جب وہ وہاں پہنچے تو حالات پہلے ہی بہت خراب تھے۔ حضرت عائشہ کی افواج نے بصرہ پر حملہ کر کے درجنوں افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ اور اب تاریخ میں پہلی بار دو بڑی مسلمان فوجیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑی تھیں۔ اور یہاں ماخذ ایک ایسے لفظ کا ذکر کرتا ہے جس سے سب کانپتے تھے، فتنہ۔ آئیے اس اصطلاح کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ فتنہ کا مطلب صرف جنگ نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ خانہ جنگی ہے، افراتفری ہے، ایک ایسی آزمائش جو معاشرے کے تانے بانے کو چیر دیتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا بدترین خوف تھا۔ سپاہیوں کے بیانات دل دہلا دینے والے ہیں۔ ایک سپاہی کا قول ہے، یہ ایک ایسی دراڑ ہوگی جو کبھی نہیں بھری جا سکے گی۔ دوسرا کہتا ہے، ہم اپنے بھائیوں، اپنے چچا زادوں سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو موسیٰ نے جو تنبیہ کی وہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ جی، انہوں نے فتنے کو ایک اندھے بہرے جانور سے تشبیہ دی جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو کچل دیتا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے التجا کی کہ اپنی تلواریں نیام میں رکھو اور اپنی کمانیں توڑ دو۔ اور ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ ان کی بات سن لی گئی ہے۔ جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ سے پہلے 3 دن تک مذاکرات کیے اور وہ ایک امن معاہدے پر متفق ہو گئے۔ اس رات دونوں لشکروں میں ہر کوئی اس یقین کے ساتھ سویا کہ بحران ٹل گیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نہیں ہوا۔
جب وہ سو رہے تھے فجر کے وقت ایک نامعلوم گروہ نے اچانک حملہ کر دیا۔ وہ کون تھے؟ کیا وہ جذباتی نوجوان تھے جو صلح نہیں چاہتے تھے یا کوئی سازشی گروہ؟ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ دونوں طرف سے یہ سمجھا گیا کہ دوسری طرف نے دھوکہ دیا ہے، اور یوں اسلام کی پہلی عظیم خانہ جنگی جنگ جمل شروع ہو گئی۔ ایک ایسا تنازع جو جیسا کہ ماخذ کہتا ہے آج بھی اسی جگہ عراق میں کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ تو ہم اس کہانی کو پہلی فتنہ کے دہانے پر چھوڑ رہے ہیں، ایک ایسی خانہ جنگی جو ظاہراً کوئی نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی کوئی اس سے بچ نہیں سکا۔ مرکزی کردار علی رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، سب ماضی کی شکایات، سیاسی عزائم اور انصاف کے ایک ایسے سمجھ میں جکڑے ہوئے تھے جو المناک طور پر انتقام کی پکار میں بدل چکا تھا۔ اور یہاں غور کرنے کے لیے ایک اہم سوال یہ ہے کہ ذاتی رغابتیں اور سیاسی جوڑ توڑ کیسے ایک ایسے تنازع کو ہوا دے سکتے ہیں جو صدیوں تک تاریخ کا رخ متعین کر دے۔ بالکل، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خون آلود قمیض جو دمشق بھیجی گئی وہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، وہ اس بات کی ایک طاقتور علامت ہے کہ کس طرح ایک شکایت کو ہتھیار بنا کر پوری امت کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک سوچ جو ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑ رہے ہیں، جب بصرہ کے میدان میں فوجیں آمنے سامنے تھیں تو ایک جنگجو نے کہا تھا یہ ایک ایسی دراڑ ہوگی جو کبھی نہیں بھری جا سکے گی۔ آج مسلم دنیا میں جو تقسیم اور تنازعات ہمیں نظر آتے ہیں وہ کس حد تک اسی پہلی بظاہر ناگزیر دراڑ کی بازگشت ہیں۔ چلیں باب نمبر 9 سے آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا رد عمل اور مکہ سے نکلنا۔ اچھا، تحریر کا آغاز ہی ایک ایسے منظر سے ہوتا ہے جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ ذرا تصور کریں، میدان جنگ کے بیچوں بیچ ایک سرخ اونٹ جی، جس پر ایک زرہ بختر میں لپٹا ہوا ہودج ہے اور اس کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ موجود ہیں۔ یہ منظر ان کی فوج کے لیے ایک زندہ پرچم کی طرح تھا۔ اور یہاں جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ کہ یہ کتنا غیر معمولی واقعہ تھا۔ اچھا، دیکھیں، عرب تاریخ میں جنگ کے دوران خواتین کا فوج کا حوصلہ بڑھانا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ جی یہ تو روایت تھی، لیکن ایک زوجہ رسول کا جنگ کی قیادت کے لیے میدان کے بالکل مرکز میں آ جانا، یہ اسلامی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ صحیح۔ مصنف نے ان کا موازنہ پچھلی جنگجو خواتین سے کیا ہے جیسے ہند، لیکن حضرت عائشہ کا مقام اور مرتبہ بالکل مختلف تھا۔ ان کی موجودگی نے اس جنگ کو محض ایک سیاسی بغاوت سے بڑھا کر ایک مقدس جنگ کا رنگ دے دیا تھا۔ اور یہ جنگ کتنی وحشیانہ تھی اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ یہ کوئی منظم فوجوں کی لڑائی نہیں تھی، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو ہاتھا پائی کی جنگ تھی، جہاں ایک ہی قبیلے کے لوگ باپ بیٹے تک ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے تھے۔ تحریر میں ایک جنگجو کا ذکر ہے جس کی ٹانگ کٹ جاتی ہے، اچھا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا۔ وہ اپنی ہی کٹی ہوئی ٹانگ اٹھاتا ہے، اسے ایک ہتھیار کی طرح استعمال کرتا ہے اور اپنے مخالف کو مار گراتا ہے۔ یعنی اتنی شدت تھی؟ ناقابل یقین۔ اس ایک واقعے سے ہی اس جنگ کی شدت اور ذاتی نفرت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی افراتفری میں اس بغاوت کے دو سب سے بڑے رہنما حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما وہ بھی مارے گئے۔ جی، اور ان کی موت بھی اس جنگ کی پیچیدگی کو ظاہر کرتی ہے۔ ذرائع کے مطابق حضرت طلحہ کو کسی دشمن نے نہیں، اچھا، بلکہ مبینہ طور پر ان کی اپنی ہی فوج کے ایک شخص مروان نے تیر مار کر قتل کیا۔ اندرونی سازش؟ جی، اور حضرت زبیر بھی میدان جنگ چھوڑ کر جا رہے تھے کہ انہیں دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ تو یہ صرف حضرت علی اور حضرت عائشہ کی فوجوں کی جنگ نہیں تھی، اس کے اندر بھی ذاتی دشمنیاں چل رہی تھیں۔ تو جنگ کا فیصلہ کل لمحہ پہ وہ اونٹ کی گرد لڑائی میں آیا۔ جی بالکل۔ حضرت عائشہ کے وفادار سپاہی ایک کے بعد ایک آگے بڑھتے، اونٹ کی مہار پکڑتے اور مارے جاتے۔ تحریر کے مطابق تقریباً 70 لوگ صرف اس مہار کو تھامے ہوئے قتل ہوئے۔ یہ ایک طرف تو ان کی بے مثال وفاداری کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسری طرف حضرت عائشہ کی ضد کو بھی کہ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ اور یہی ضد اس جنگ کی علامت بن گئی۔ وہ اونٹ صرف ایک جانور نہیں تھا، وہ ایک پرچم تھا، ایک نظریہ تھا۔ جب تک وہ کھڑا تھا جنگ جاری تھی۔ تو پھر حضرت علی نے کیا کیا؟ اسی لیے
حضرت علی نے مزید خون ریزی سے بچنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حامیوں کو مارنے کے بجائے اونٹ کو زخمی کر کے گرا دو۔ اچھا، جیسے ہی اونٹ گرا، بغاوت کا مورال بھی زمین پر آ گیا اور جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ کے بعد حضرت علی کا رویہ کیسا تھا؟ بہت فرخ دلانا تھا۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو پورے احترام کے ساتھ ان کے بھائی کے ہمراہ مدینہ واپس بھیج دیا۔ لیکن جو شکست کا احساس تھا وہ تو رہا ہوگا۔ وہ بہت گہرا تھا، خاص طور پر جب حضرت علی کے ایک رشتہ دار نے انہیں تانا دیا۔ یہ ذاتی طنز ان کے لیے ایک ایسا زخم تھا جو شاید کبھی نہیں بھرا۔ اور شاید یہیں سے ہمیں اگلے باب کی طرف ایک راستہ ملتا ہے۔ جی، جمل میں فتح تو مل گئی، لیکن یہ تو صرف ایک محاذ تھا۔ اصل طوفان تو شام کی طرف سے اٹھ رہا تھا، جہاں حضرت امیر معاویہ ایک بالکل مختلف حریف کے طور پر منتظر تھے۔ تو اب ہم آتے ہیں باب نمبر 10 پر، جنگ جمل کا مکمل منظر اور حضرت امیر معاویہ کا عروج۔ حضرت امیر معاویہ کی شخصیت، جیسا کہ تحریر بتاتی ہے، حضرت علی سے بالکل مختلف تھی، بالکل مختلف۔ انہیں ایک انتہائی ذہین، محتاط اور سیاسی طور پر شاطر حکمران کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ان کی سیاسی حکمت عملی کیا تھی؟ اس کا خلاصہ ان کے اپنے ایک قول میں ملتا ہے کہ اگر میرے اور لوگوں کے درمیان ایک بال بھی ہو تو میں اسے ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اچھا، اگر وہ اسے کھینچتے ہیں تو میں ڈھیل دیتا ہوں، اور اگر وہ ڈھیل دیتے ہیں تو میں کھینچتا ہوں۔ یعنی وہ طاقت کا استعمال آخری حربے کے طور پر دیکھتے تھے۔ یعنی بات چیت اور سیاست پہلے۔ جی، ان کا ماننا تھا کہ جو کام زبان سے ہو سکتا ہے اس کے لیے کوڑے کی ضرورت نہیں، اور جو کام کوڑے سے ہو سکتا ہے اس کے لیے تلوار اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن کیا اسے سیاسی ذہانت کہا جائے یا موقع پرستی؟ کیونکہ حضرت علی کے ساتھی تو اسے اصولوں سے انحراف کہہ رہے تھے۔ یہی تو اصل نظریاتی تقسیم تھی۔ جی، حضرت علی نے خلیفہ بنتے ہی تمام گورنروں کو برطرف کرنے کا حکم دے دیا، جو ان کے نزدیک ایک اصولی فیصلہ تھا۔ اور حضرت امیر معاویہ نے ایسے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہی ان دونوں شخصیات کا بنیادی فرق تھا۔ بالکل، حضرت علی کے مشیر جیسے ابن عباس انہیں سمجھا رہے تھے کہ فی الحال امیر معاویہ کو ان کے عہدے پر رہنے دیں، یہ ایک سیاسی چال ہوگی۔ یعنی مصلحت سے کام لیں۔ جی، لیکن حضرت علی نے صاف انکار کر دیا اور کہا، میں دین کے معاملے میں دھوکہ دہی کو جائز نہیں سمجھتا، اور میں 2 دن کے لیے بھی معاویہ کو گورنر تسلیم نہیں کروں گا۔ مطلب اصول ہر سیاسی مصلحت سے بالاتر تھے ان کے لیے۔ جی، اس سیاسی کشمکش کا ایک بہت بڑا نتیجہ نکلا، دارالحکومت کی تبدیلی۔ حضرت علی نے اپنا دارالحکومت کوفہ منتقل کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر منتقلی نہیں تھی، تو پھر یہ کیا تھا؟ یہ اسلامی دنیا کے سیاسی مرکز کی عرب کے صحراموں سے ہمیشہ کے لیے عراق اور شام کی زرخیز زمینوں کی طرف منتقلی تھی۔ اور اس کا اثر کیا ہوا؟ اس فیصلے نے مکہ اور مدینہ کی پرانی اشرافیہ کو بے چین کر دیا۔ انہیں لگا کہ اقتدار ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اس ایک فیصلے نے اسلامی تاریخ کا جغرافیہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور اسی دوران حضرت امیر معاویہ نے شام میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے جو کیا وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ جی، انہوں نے عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک بہت ہی ہوشیار مہم چلائی، جسے آج کل ہم شاید پروپیگنڈا کہیں گے۔ بالکل۔ یہ اسلامی تاریخ میں پبلک ریلیشنز کی پہلی بڑی مثال تھی۔ وہ صرف تلوار سے نہیں، بیانیے سے لڑ رہے تھے۔ کیسے؟ انہوں نے حضرت عثمان کی خون آلود قمیض اور ان کی زوجہ کی کٹی ہوئی انگلیوں کو دمشق کی جامع مسجد میں نمائش کے لیے رکھ دیا۔ اچھا، پھر انہوں نے طنزیہ شاعری کا استعمال کیا، جس میں بظاہر ان پر سستی کا الزام لگایا جاتا تھا تاکہ شامی عوام میں غصہ بھڑکے اور وہ خود امیر معاویہ سے بدلے کا مطالبہ کریں۔ انہوں نے حضرت عثمان کی شہادت کو ایک اجتماعی سیاسی نعرے میں بدل دیا۔ تو ایک طرف اصولوں پر قائم حضرت علی اور دوسری طرف سیاسی بساط کے ماہر حضرت امیر معاویہ۔ اب یہ واضح تھا کہ فیصلہ میدان جنگ میں ہی ہوگا، اور اس کے لیے صفین کا میدان تیار تھا۔ جی، یہ ہمیں باب نمبر 11 کی طرف لے جاتا ہے، جنگ صفین اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مقابلہ۔ صفین کے میدان میں دونوں فوجیں کئی ہفتوں تک آمنے سامنے پڑی رہیں، لیکن کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیا وہ جنگ سے بچنا چاہتے تھے؟ کوشش تو یہی تھی، چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہیں، مگر دونوں طرف سے کوشش تھی کہ مسلمانوں کا مزید خون نہ بہے۔ حضرت علی نے تو امیر معاویہ کو ایک پر ایک مقابلے کا چیلنج بھی دیا۔ اچھا،
تاکہ فیصلہ ایک ہی جان کی ضیاء سے ہو جائے۔ جی، لیکن امیر معاویہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ علی سے جس نے بھی مقابلہ کیا وہ مارا ہی گیا۔ لیکن آخرکار جنگ شروع ہوئی اور 3 دن کی شدید لڑائی کے بعد جب حضرت علی کی فوج فتح کے بالکل قریب پہنچ گئی تو ایک ایسی چال چلی گئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ چال امیر معاویہ کے سب سے ذہین مشیر عمرو بن عاص کی تھی۔ کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے شامی فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ نیزوں پر قرآن کے نسخے بلند کر دیں اور آواز لگائیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ اللہ کی کتاب کرے گی۔ اچھا، یہ تو ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ بالکل۔ حضرت علی کی فوج کا ایک بڑا حصہ، خاص طور پر جو قرا تھے یعنی قرآن کے عالم، وہ یہ منظر دیکھ کر لڑنے سے رک گئے۔ ان کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ قرآن کے خلاف تلوار اٹھائیں۔ جی، یہ چال سیدھی ان کے ایمان پر کی گئی تھی۔ اور اسی ایک واقعے نے نہ صرف جنگ روکی بلکہ حضرت علی کے اپنے لشکر کے اندر ایک نیا اور خطرناک گروہ پیدا کر دیا، خوارج۔ جی، ان کا نعرہ تھا لا حکم الا للہ، یعنی فیصلہ صرف اللہ کا ہے۔ ان کے نزدیک حضرت علی نے انسانوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار دے کر ایک غلطی کی تھی۔ صرف غلطی نہیں، ان کے نزدیک نعوذ باللہ وہ بھی کافر ہو گئے تھے۔ اتنی انتہا پسندی؟ اور یہ انتہا پسندی بہت جلد سامنے آ گئی۔ انہوں نے کوفہ چھوڑ کر نہروان میں اپنا مرکز بنا لیا اور ہر اس شخص کو قتل کرنا شروع کر دیا جو ان کے نظریات سے متفق نہیں تھا۔ وہ کسان اور اس کی حاملہ بیوی والا واقعہ؟ جی، وہ ان کی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ایک گری ہوئی کھجور کھانے سے تو اس لیے انکار کر دیتے ہیں کہ اس کی قیمت ادا نہیں کی گئی، لیکن ایک بے گناہ انسان اور اس کی حاملہ بیوی کا پیٹ چاک کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ حضرت علی کو کافر نہیں مانتا۔ تو اب حضرت علی کے لیے مشکلات کئی گنا بڑھ گئی۔ ایک طرف شام میں امیر معاویہ، دوسری طرف یہ خارج۔ جی، انہیں نہروان میں خوارج کے خلاف بھی جنگ لڑنی پڑی، جس میں انہیں فتح تو ہوئی لیکن ان کی اپنی فوجی طاقت مزید کمزور ہو گئی۔ اور صفین کے بعد جو تالسی کا فیصلہ ہوا تھا اس کا کیا بنا؟ وہ بھی ناکام رہا۔ امر الدین الاس نے دھوکے سے امیر معاویہ کو خلیفہ قرار دے دیا اور اب اسلامی دنیا میں بے وقت 2 خلیفہ تھے۔ حضرت علی کے آخری ایام پھر کیسے گزرے؟ بہت تکلیف دہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ وہ رشوت، جسے وہ مزاحاً شہد کا استعمال کہتے تھے، کے ذریعے حضرت علی کے قبائلی سرداروں کو توڑ رہے تھے۔ مصر بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا؟ جی، اور وہاں ان کے سوتیلے بیٹے محمد بن ابی بکر کو انتہائی بے دردی سے ایک گدھے کی خال میں سی کر جلا دیا گیا۔ ان واقعات نے حضرت علی اور ان کی کوفی فوج کا حوصلہ مکمل طور پر توڑ دیا تھا۔ اور پھر وہ المناک دن آیا، سن 661 عیسوی میں، رمضان کے مہینے میں۔ جی، کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز کے دوران ایک خارجی ابن ملجم نے زہر میں بھجی تلوار سے حضرت علی پر حملہ کیا۔ اپنی شہادت سے پہلے آپ نے وصیت کی کہ ان کے قاتل کے ساتھ نرمی برتی جائے اور بدلے میں صرف اسے ہی سزا دی جائے، کسی اور کو نہیں۔ جی، آپ کی تدفین نجف میں ہوئی، جو آج شیعہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس ترین شہر ہے، اور اس طرح اسلامی تاریخ کی ایک عظیم ترین شخصیت کی زندگی کا خاتمہ ہوا۔ اس سارے گفتگو کے بعد ایک بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے۔ یہ واقعات ہمیں قیادت کے 2 بالکل مختلف ماڈل دکھاتے ہیں۔ جی، ایک طرف حضرت علی ہیں جو اصولوں پر اس قدر سختی سے قائم رہے کہ انہوں نے سیاسی مصلحت کو کبھی قریب نہیں آنے دیا، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ ہیں جنہوں نے سلطنت کو قائم رکھنے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا، چاہے وہ سیاسی چال ہو یا دھوکہ۔ بالکل۔ اور یہی وہ سوچ ہے جو ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ جب اقتدار اور ریاست کی بقا داؤں پر لگی ہو تو کیا کوئی رہنما خالص اصولوں پر قائم رہ سکتا ہے؟ یا پھر زندہ رہنے کے لیے عملیت پسندی ضروری ہو جاتی ہیں؟ کہ وہ طریقے جو اخلاقی طور پر متنازع ہوں، اور ان دونوں راستوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی طویل مدتی قیمت کیا ہوتی ہے۔ ان واقعات کے نتائج اور ان سے پیدا ہونے والی تقسیم آج بھی مسلم دنیا میں گہرائی سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ تو چلیں کتاب کے تیسرے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ حصہ 3، حسین۔ تو اب ہم کہانی کی تیسری نسل میں آ گئے ہیں، پیغمبر اسلام کے نواسے۔
جی، اور یہاں وہ تقسیم جو حضرت علی کے دور میں شروع ہوئی تھی ایک خوفناک المیے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہی وہ کہانی ہے جو بعد میں شیعہ اسلام کا روحانی اور جذباتی مرکز بنے گی۔ بالکل، یہاں سیاست اور خاندانی جھگڑے ایک ذاتی المیے میں اور پھر ایک مقدس داستان میں بدل جاتے ہیں۔ یہ حصہ اس المیے کی جڑوں کو کھوجتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس حصے کے پہلے باب پر نظر ڈالتے ہیں۔ باب 12 تھلسی تحکیم کا فیصلہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ باب کا آغاز 9 ستمبر 680 عیسوی سے ہوتا ہے۔ منظر بہت ڈرامائی ہے۔ جی، حسین کا ایک چھوٹا سا قافلہ جس میں ان کا خاندان اور کچھ قریبی ساتھی ہیں مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ 19 سال گزر چکے ہیں۔ جب سے معاویہ نے سلطنت پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ ہاں، لیکن اب معاویہ مر چکے ہیں اور حسین کا ارادہ ہے کہ خلافت کو اہل بیت میں واپس لایا جائے۔ اور ان کے اس ارادے کے پیچھے ایک ٹھوس وجہ تھی، کوفہ کے لوگوں کی طرف سے بھیجے گئے خطوط۔ بہت سارے خطوط کتاب کے مطابق 2 بڑے تھیلوں میں بھرے ہوئے تھے۔ جی، یہ خطوط شیعت علی یعنی علی کے گروہ کی طرف سے تھے جو حسین سے اصرار کر رہے تھے کہ وہ آئیں اور شامیوں کے خلاف ان کی قیادت کریں۔ اور سب سے اہم پیغام شاید حسین کے کزن مسلم کا تھا، جنہوں نے لکھا کہ 12,000 آدمی آپ کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا وعدہ تھا۔ لیکن اس کہانی کو اور اس وعدے پر حسین کے اعتبار کو سمجھنے کے لیے کتاب ہمیں 19 سال پیچھے لے جاتی ہے، جب حسین کے والد حضرت علی کو قتل کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ خارجیوں نے اسی دن مصر میں عمر اور شام میں معاویہ کو بھی مارنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ لیکن وہ دونوں بچ گئے اور صرف علی ہی شہید ہوئے۔ یہاں خارجیوں کا ذکر آیا ہے، یہ وہ گروہ تھا جو پہلے حضرت علی کے ساتھ تھا، لیکن تحکیم یعنی آربیٹریشن کے فیصلے پر ان سے الگ ہو گیا۔ ان کا نعرہ تھا حکم صرف اللہ کا ہے۔ جی، اور وہ حضرت علی اور معاویہ دونوں کو غلط سمجھتے تھے، لیکن چونکہ صرف علی ہی مارے گئے، اس سے یہ شکوک و شبہات پیدا ہوئے کہ شاید اس سازش کے پیچھے معاویہ کا ہاتھ تھا۔ اور شہادت کے بعد جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، علی کی شخصیت کو ایک نیا کہیں زیادہ بلند مقام مل گیا۔ کوفہ کے لوگ جنہوں نے زندگی میں ان کا بھرپور ساتھ نہیں دیا تھا، اب انہیں تقریباً پیغمبر کے برابر درجہ دینے لگے۔ اور انہوں نے علی کے بڑے بیٹے حسن کو اپنا خلیفہ منتخب کیا اور معاویہ کے خلاف جنگ کا مطالبہ کرنے لگے۔ لیکن حسن اپنے والد سے بہت مختلف تھے۔ وہ ایک حقیقت پسند انسان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شامی فوج تعداد اور تنظیم میں عراقی فوج سے کہیں بہتر ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ خانہ جنگی سے شدید نفرت کرتے تھے۔ انہیں اپنے والد کی آخری نصیحت یاد تھی، فتنہ اور فساد سے بچنا۔ یہ دونوں بھائیوں حسن اور حسین کی سوچ کے درمیان ایک بنیادی فرق کو ظاہر کرتا ہے نا، جو آگے چل کر بہت اہم ثابت ہوگا۔ بالکل، اور معاویہ ایک بہت شاطر سیاستدان تھے۔ انہوں نے اس صورتحال کا پورا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے حسن کو خطوط لکھیں، ان کے روحانی حق کو تسلیم کیا، لیکن دلیل دی کہ وہ یعنی معاویہ حکومت چلانے کے لیے زیادہ تجربہ کار ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے ایک بہت بڑی رقم اور اپنی موت کے بعد حسن کو خلیفہ بنانے کا وعدہ بھی کیا۔ لیکن جب حسن نے کوفہ والوں سے جنگ کے بجائے امن کی بات کی تو ان کے اپنے ہی لوگ خلاف ہو گئے۔ جی، کتاب میں ذکر ہے کہ ان پر حملہ ہوا اور انہیں ران پر خنجر کا زخم لگا۔ اور اس واقعے نے حسن کو یقین دلا دیا کہ وہ اس ناقابل اعتماد فوج کی قیادت نہیں کر سکتے۔ حسین نے اپنے بھائی کو بہت سمجھایا، ان سے التجا کی کہ معاویہ پر بھروسہ نہ کریں، لیکن حسن نے دستبرداری کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک بڑی رقم لے کر مدینہ واپس چلے گئے، جہاں انہوں نے باقی زندگی خاموشی سے گزاری۔ شیعہ اسلام میں حسن کو دوسرا امام مانا جاتا ہے، ایک ایسی شخصیت جس نے دنیاوی طاقت پر ایمان کو ترجیح دی۔ اس کے بعد معاویہ نے کوفہ میں اپنی حکومت قائم کی اور عراق پر زیاد نامی ایک انتہائی سخت گورنر مقرر کیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ معاویہ کا سوتیلا بھائی تھا۔ جی، اور کتاب زیاد کی حکومت کا موازنہ صدیوں بعد آنے والے صدام حسین سے کرتی ہے۔ خفیہ پولیس، اجتماعی سزا، مکمل کنٹرول۔ اس نے عراق میں کسی بھی قسم کی بغاوت کو سختی سے کچل دیا۔ اب معاویہ کے سامنے صرف ایک رکاوٹ تھی، حسن کو اپنا جانشین بنانے کا وعدہ۔
لیکن ان کا اصل ارادہ تو اموی سلطنت کی بنیاد رکھنا تھا اور اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنانا تھا۔ یزید کو تاریخ میں اکثر ایک عیاش شخص کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، لیکن ویسے کتاب کہتی ہے کہ وہ ایک قابل منتظم بھی تھا۔ اور یہیں پر کہانی ایک اور تاریخ موڑ لیتی ہے۔ جی، کتاب میں شیعہ نقطہ نظر کا ذکر ہے کہ جب حسن کی 40 سال کی عمر میں وفات ہوئی تو یہ طبعی موت نہیں تھی۔ اچھا، الزام ہے کہ معاویہ نے حسن کی بیوی جودہ کو یزید سے شادی کا لالچ دے کر حسن کو زہر دلوایا۔ رکیے، تو کتاب کا دعویٰ ہے کہ معاویہ نے حسن کی بیوی کو استعمال کر کے انہیں زہر دلوایا اور پھر اس سے شادی سے بھی انکار کر دیا؟ بالکل، یہ تو کسی شیکسپیئر کے ڈرامے کی طرح کی سازش لگتی ہے۔ جی ہاں، کتاب کے مطابق بعد میں معاویہ نے جودہ سے یہ کہہ کر شادی سے انکار کر دیا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی ایسی عورت سے کیسے کر سکتا ہوں جو اپنے شوہر کو زہر دے؟ تو یہ بہت بڑا الزام ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاندان میں دشمنی کتنی گہری تھی۔ اور یہ تنازع حسن کی تدفین پر بھی جاری رہا۔ ان کی خواہش تھی کہ انہیں مسجد نبوی میں اپنے نانا کے پاس دفن کیا جائے، لیکن معاویہ کے گورنر اور ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ نے اس کی مخالفت کی۔ آخر کار انہیں مدینے کے مرکزی قبرستان جنت البقیع میں ان کی والدہ فاطمہ کے پاس دفن کیا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور جب معاویہ کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یزید کو حسین کے بارے میں ایک وصیت کی۔ کتاب اس کا حوالہ دیتی ہے۔ کیا وصیت تھی؟ عراق کے لوگ اسے بغاوت پر اکسائیں گے، لیکن اگر تم اسے شکست دے دو تو معاف کر دینا، کیونکہ اس کا رسول سے قریبی رشتہ ہے۔ ایک عجیب وصیت، ایک طرف خطرے سے آگاہی اور دوسری طرف نرمی برتنے کی ہدایت۔ بالکل۔ اپریل 680 عیسوی میں یزید خلیفہ بنا اور اس نے فوراً مدینہ کے گورنر کو حکم دیا کہ حسین سے بیعت لیں اور اگر وہ انکار کریں تو انہیں قتل کر دیں۔ جی، لیکن گورنر نے یہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس ہچکچاہٹ نے حسین کو موقع دے لیا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ راتوں رات مکہ فرار ہو جائیں۔ اور یہیں سے کوفہ والوں کے وہ خطوط آنے شروع ہوئے جن کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ تو یہاں سے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے جس کا انجام تاریخ کے سب سے بڑے المیوں میں سے ایک ہونا تھا۔ اور حسین نے ان خطوط پر اعتبار کیا، لیکن کیا یہ اعتبار درست تھا؟ یہ ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے۔ باب 13، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا معاہدہ اور یزید کا اقتدار۔ باب کا عنوان پچھلے واقعات کا حوالہ دیتا ہے، لیکن اس کا اصل موضوع حسین کا وہ فیصلہ ہے جو انہوں نے مکہ میں کیا۔ جی، اور یہ باب اس مشہور شیعہ عقیدے سے شروع ہوتا ہے کہ حسین جانتے تھے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ سفر اختیار کیا۔ راستے میں انہیں کئی لوگوں نے روکا بھی، جن میں ان کے اپنے کزن بھی شامل تھے، اور کوفہ والوں پر بھروسہ نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ لیکن حسین کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا تھا، جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ وہ آگے بڑھتے رہے اور راستے میں کچھ قبائلی جنگجو بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے، جس سے ان کی تعداد چند سو تک پہنچ گئی۔ ایک امید کے ساتھ وہ عراق کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لیکن پھر وہ خبر آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک قاصد عراق سے آیا اور اس نے بتایا کہ حسین کے کزن مسلم کو کوفہ میں دھوکہ دیا گیا ہے۔ یزید کے نئے گورنر عبید اللہ، وہی زیاد کا بیٹا، نے کوفہ والوں کو دھمکی دی اور مسلم کے سر پر انعام رکھا۔ اور جنہوں نے مسلم کی حمایت کا وعدہ کیا تھا وہ سب ایک ایک کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ مسلم کو گرفتار کر لیا گیا اور قتل سے پہلے انہوں نے ایک قاصد کو حسین کی طرف بھیجا اور ایک پیغام دیا جو تاریخ میں امر ہو گیا: واپس چلے جاؤ، کوفہ والوں نے مجھے اور تمہیں دونوں کو دھوکہ دیا ہے۔ کتاب ایک دل دہلا دینے والی تفصیل بتاتی ہے۔ کون سی؟ جس صبح حسین مکہ سے روانہ ہوئے، عین اسی صبح کو کوفہ میں مسلم کی لاش کو بازار میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ یہ خبر سن کر قبائلی جنگجو جو راستے میں شامل ہوئے تھے حسین کا ساتھ چھوڑ گئے، اور ان کے ساتھ صرف ان کے خاندان کے لوگ اور 72 وفادار ساتھی رہ گئے۔ یہاں پر ایک عام انسان شاید واپس مڑ جاتا۔ بالکل، لیکن حسین نے سفر جاری رکھا، اور یہی وہ سوال ہے جس نے 1400 سال سے لوگوں کو تقسیم کر رکھا ہے۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس سوال پر سنی اور شیعہ نقطہ نظر میں گہرا اختلاف ہے۔ سنی علماء جیسے ابن تیمیہ اسے ایک المناک سیاسی غلطی قرار دیتے ہیں۔
ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک ظالم حکمران کے تحت امن اور استحکام ایک غیر مؤثر رہنما کے تحت خانہ جنگی اور انتشار سے بہتر ہے۔ مطلب ان کے نزدیک حسین کا فیصلہ ایک بغاوت تھی جس سے امت میں فتنہ پیدا ہوا۔ تو یہ صرف ایک واقعے کی دو مختلف تشریحات نہیں ہیں، بلکہ یہ دو مختلف عالمی نظریات کی عکاسی ہے۔ ایک طرف اجتماعیت اور استحکام کو فوقیت دی جا رہی ہے، بالکل، چاہے حکمران کیسا ہی کیوں نہ ہو، اور دوسری طرف شیعہ نقطۂ نظر ہے جس کے مطابق یہ حسین کا ایک شعوری فیصلہ تھا، ایک عظیم قربانی۔ جی، جس کا مقصد اموی حکومت کی بدعنوانی اور غیر اسلامی اقدار کو بے نقاب کرنا تھا۔ ایرانی مفکر علی شریعتی نے اسے شعور کا انقلاب قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حسین کی شہادت کا مقصد مظلوموں کو ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی ترغیب دینا تھا۔ ان کا مشہور نعرہ تھا، ہر دن عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا ہے۔ خیر، جب حسین کا چھوٹا سا قافلہ کوفہ کے قریب پہنچا تو حر نامی ایک فوجی کمانڈر نے 1000 سپاہیوں کے ساتھ انہیں روکا۔ کتاب کے مطابق حرس حسین کی عزت کرتا تھا اور ان پر طاقت استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے انہیں واپس جانے کا مشورہ بھی دیا، لیکن حسین نے انکار کر دیا۔ آخرکار حسین کا قافلہ شمال کی طرف مڑنے پر مجبور ہوا اور کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہو گیا۔ یہ محرم کا پہلا دن تھا، اور 2 دن بعد عبید اللہ نے شمر نامی ایک ظالم جنرل کی قیادت میں 4000 کی فوج بھیجی، اور اس فوج نے حسین کے کیمپ کا محاصرہ کر لیا اور سب سے اہم فرات دریا تک ان کی رسائی بند کر دی۔ تو اب پیاس ان کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ جی، کتاب کے مطابق اگلے 7 دن تاریخ کا حصہ بننے کے ساتھ ساتھ شیعہ عقیدے کی مقدس داستانوں کا حصہ بھی بن گئے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو آج بھی مجلسوں میں سنائے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے حسین کے بھتیجے قاسم کی شادی کا واقعہ ہے۔ اسی محاصرے میں ان کی شادی ہوئی۔ ایک شادی ایک محاصرے کے بیچ میں، یہ بہت عجیب اور دل خراش ہے۔ جی، لیکن شادی کے فوراً بعد وہ میدان جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے۔ ایک خوشی جو شروع ہونے سے پہلے ہی ماتم میں بدل گئی۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ لوگ مرنے نہیں آئے تھے، وہ ایک زندگی کی امید لے کر آئے تھے۔ بالکل۔ پھر حسین کے بھائی عباس کی بہادری کا قصہ ہے، جو بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے پانی لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں، اور وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر حسین کے جوان بیٹے علی اکبر، جو اپنے والد کے سامنے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اور پھر وہ واقعہ آتا ہے جسے بیان کرنا بھی مشکل ہے، حسین کا شیرخوار بیٹا علی اصغر۔ جی، یہ اس المیے کا شاید سب سے دل خراش لمحہ ہے۔ جب حسین نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھا کر دشمن سے پانی مانگا تو جواب میں ایک تیر آیا جو بچے کے گلے میں لگا، اور وہ حسین کے ہاتھوں میں ہی دم توڑ گیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جہاں یہ جنگ سیاسی یا فوجی نہیں رہتی، یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ یقیناً یہ وہ لمحات ہیں جو اس واقعے کو ایک آفاقی المیہ بنا دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک گروہ کی کہانی نہیں رہتی، بلکہ ظلم کی ایک ایسی داستان بن جاتی ہے جسے کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ 9 محرم کی رات، جسے عاشورہ کی شام کہتے ہیں، حسین نے اپنے خیمے میں چراغ بجھا دیے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ چلے جائیں کیونکہ دشمن صرف انہیں چاہتا ہے۔ لیکن ان کے 72 وفادار ساتھیوں میں سے ایک نے بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور مرتے دم تک ساتھ دینے کا عہد کیا۔ یہ واقعات آج عاشورہ کے دنوں میں پوری شدت سے یاد کیے جاتے ہیں۔ تعزیے، جلوس، ماتم، سینہ کوبی۔ جی، ان سب کے ذریعے اس غم کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ جلوس کے مرکز میں اکثر حسین کا سفید بغیر سوار کا گھوڑا ذوالجناح ہوتا ہے، جو ان کی شہادت کی علامت بن چکا ہے۔ اور پھر 10ویں محرم یعنی عاشورہ کا دن آیا۔ حسین کے تمام ساتھی ایک ایک کر کے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آخر میں حسین اکیلے رہ گئے۔ کتاب ان کے آخری لمحات کو بیان کرتی ہے کہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے، لیکن آخرکار انہیں بھی گھیر کر شہید کر دیا گیا۔ ان کے جسم پر 33 تلواروں اور 34 نیزوں کے زخم آئے۔ کتاب کے مطابق اس کے بعد تاریخ مقدس تاریخ میں بدل گئی۔ ایسی روایات سامنے آئیں کہ حسین کا گھوڑا رویا۔ 2 کبوتروں نے ان کے خون میں اپنے پر ڈبوئے تاکہ پیغمبر کو خبر دے سکیں، اور ان کی 3 سالہ بیٹی سکینہ میدان جنگ میں اپنے والد کی لاش کو تلاش کرتی رہی۔ یہ وہ لمحات ہیں جہاں تاریخی حقیقت اور روحانی عقیدت ایک دوسرے میں ضم ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔
شمر کے سپاہیوں نے حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کے سر کاٹ دیے اور حسین کے سر کو نیزے پر بلند کر کے کوفہ لے گئے۔ وہاں گورنر عبید اللہ نے ان کے سر کی توہین کی، جس پر ایک بزرگ صحابی جو پیغمبر کو دیکھ چکے تھے نے شدید احتجاج کیا اور کہا کہ میں نے ان ہونٹوں کو رسول اللہ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور یہ کتاب اس بات پر ختم ہوتی ہے کہ صحرا میں یہ ذلت آمیز موت ایک اختتام نہیں بلکہ ایک نئی شروعات تھی۔ محمد کے خاندان کے لیے بیت الحزن یعنی غم کا گھر کا نام وجود میں آیا، اور یہ واقعہ، یہ قربانی شیعہ اسلام کی بنیاد بن گئی۔ آج ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک تاریخی واقعہ جسے مختلف زاویوں سے دیکھا اور بیان کیا گیا، ایک ایسی تقسیم کی بنیاد بن گیا جو 1400 سال سے قائم ہے۔ اور یہ ہمیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کسی کہانی کو بار بار سنانے کا عمل، چاہے وہ تاریخی ہو یا مقدس، نسل در نسل لوگوں کی شناخت کو کس طرح تشکیل دیتا ہے اور اسے زندہ رکھتا ہے۔ کربلا کی کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں، یہ آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے ایک زندہ حقیقت ہے۔ اور شاید یہی آج کا آخری خیال ہے کہ شناخت اکثر فتوحات سے نہیں بلکہ کسی گہرے دکھ یا قربانی کی یاد سے بنتی ہے۔ ایک شہید کی کہانی کی طاقت کبھی کبھی سلطنتوں کی طاقت سے بھی زیادہ دیر پا ثابت ہوتی ہے۔ باب 14 سانحۂ کربلا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سفر اور شہادت۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب اس کہانی کا آغاز جنگ کے خاتمے سے کرتی ہے، ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والی تفصیل کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ کتاب بتاتی ہے کہ جب یزید کی فوج کے سپہ سالار شمر اور اس کے سپاہی چلے گئے تو قریبی گاؤں کے کچھ کسان وہاں آئے۔ اچھا۔ انہوں نے بےتر بےسر لاشوں کو دیکھا اور انہیں عزت کے ساتھ دفن کیا اور ان کی قبروں پر پتھروں سے نشان لگا دیے۔ اور کتاب کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جسے بعد میں کربلا کہا گیا؟ جی، یعنی آزمائش اور مصیبت کی جگہ۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور آغاز ہے، لیکن کتاب ایک اہم نقطہ اٹھاتی ہے کہ جسمانی باقیات سے زیادہ خود کہانی کا زندہ رہنا زیادہ ضروری تھا۔ بالکل، اور یہ ذمہ داری ان لوگوں پر آن پڑی جو اس سانحے میں بچ گئے تھے، یعنی عورتیں، بچیاں اور وہ ایک لڑکا علی زین العابدین۔ جی، حضرت حسین کے بیٹے جو شدید بخار کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ اور ان کی جان کیسے بچی؟ ان کی پھوپھی حضرت زینب نے ان کی جان بچائی۔ جب شمر کے سپاہی خیمے میں داخل ہوئے تو زینب نے خود کو اپنے بھتیجے کے اوپر ڈال دیا اور چلائیں، اگر تم اسے قتل کرو گے تو تمہیں اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کرنا ہوگا۔ سوچیں ذرا، ایک قیدی ہوتے ہوئے اس وقت کے سب سے طاقتور حکمران کی فوج کے سامنے ایسی بات کہنا ہمت کی انتہا ہے، اور یہیں سے حضرت زینب کا مرکزی کردار شروع ہوتا ہے۔ وہ صرف جان بچانے والی نہیں تھیں بلکہ وہ اس کہانی کو زندہ رکھنے والی تھیں۔ انہوں نے ایسا کیسے کیا؟ جب قیدیوں کو لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر پکارا، اے محمد، آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں، آپ کی اولاد قتل کر دی گئی ہے اور مشرقی ہوا ان پر دھول اڑا رہی ہے۔ اور کتاب کہتی ہے کہ عراق میں سب جانتے تھے کہ مشرقی ہوا مصیبت کی علامت ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا کہ جو ہوا ہے وہ بھلایا نہیں جائے گا۔ اور پھر ان قیدیوں کو پہلے کوفہ اور پھر دمشق لے جایا گیا، سیدھا خلیفہ یزید کے دربار میں۔ یہاں کتاب میں کچھ متضاد روایات کا ذکر ہے۔ جی، یہاں تھوڑا اختلاف ہے کہ یزید کا اصل رد عمل کیا تھا۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ اس نے حضرت حسین کے سر مبارک کی بے حرمتی کی، لیکن زیادہ تر روایات یہ نہیں مانتی۔ درست، زیادہ تر سنی اور کچھ شیعہ روایات کے مطابق اس نے اپنے کمانڈروں پر غصہ کیا کہ وہ حد سے زیادہ جوش میں بہت آگے نکل گئے۔ شاید وہ خود بھی اس واقعے کے نتائج سے گھبرا گیا تھا۔ لیکن دربار میں پھر حضرت زینب کا کردار سامنے آتا ہے، اور بہت ہی ڈراماٹک انداز میں وہ یزید کے بھرے دربار میں کھڑی ہوئیں اور اسے سرے عام شرمندہ کیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، تمہارے باپ اور تمہارے دادا نے میرے باپ علی، میرے بھائی حسین اور میرے نانا محمد کے دین کو قبول کیا، لیکن تم نے ان کی بے جا تذلیل کی اور اسی دین پر ظلم کیا جس کا تم دعویٰ کرتے ہو۔ یہ تو ایک براہ راست الزام تھا اس وقت کے سب سے طاقتور شخص کے منہ پر۔ جی، اور کہا جاتا ہے کہ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ یزید خود رو پڑا اور اس نے قیدیوں کے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ ویسے کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ اس واقعے کے بعد یزید اور اس کے خاندان کا انجام بھی کچھ اچھا نہیں ہوا۔
بالکل نہیں ہوا۔ یزید 3 سال بعد مر گیا، اس کا بیٹا چند مہینوں میں دستبردار ہو گیا، اور مروان جس نے اقتدار پر قبضہ کیا وہ بھی مارا گیا۔ تو یہ کہانی ایک اخلاقی سبق بھی بن گئی کہ ظلم کا انجام برا ہوتا ہے، صحیح۔ اور یہیں سے کربلا فیکٹر کا تصور ابھرتا ہے کہ کیسے یہ 7ویں صدی کی کہانی اچانک 20ویں صدی میں دوبارہ اتنی اہم ہو گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ کتاب ایرانی مفکر علی شریعتی کا حوالہ دیتی ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ مذہب لوگوں کی زندگیوں میں متضاد کردار ادا کر سکتا ہے، یہ سلا بھی سکتا ہے اور جگا بھی سکتا ہے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ کربلا کی کہانی کو محض رونے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ جی، جبکہ اس کا اصل پیغام ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا ہے، اور اسی نظریے کو آیت اللہ خمینی نے ایران کے انقلاب میں استعمال کیا۔ یہ تو کمال کی بات ہے کہ ایک 1300 سال پرانی کہانی ایک جدید انقلاب کا پلے بک بن گئی۔ بالکل۔ 1978 میں عاشورہ کے جلوسوں میں جہاں یزید پر موت کے نعرے لگتے تھے، وہیں ایک نیا نعرہ شامل ہو گیا، شاہ پر موت۔ انہوں نے ایران کے شاہ کو وقت کا یزید قرار دیا اور خود کو حسین کے پیروکار۔ کربلا کی کہانی محض ایک تاریخی واقعہ نہیں رہی، بلکہ ظلم کے خلاف مزاحمت کی ایک زندہ علامت بن گئی۔ لیکن یہاں کہانی ایک اور زیادہ پیچیدہ موڑ لیتی ہے۔ انقلاب کے بعد اسی علامت کا استعمال کیسے بدلا؟ یہ اس کہانی کا ایک بہت ہی تاریخ پہلو ہے۔ کتاب ایران عراق جنگ کی مثال دیتی ہے۔ اچھا۔ ہزاروں نوجوان ایرانی لڑکوں کو، بہت سے تو نوعمر تھے، بارودی سرنگیں صاف کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ان کے سروں پر سرخ پٹیاں بندھی ہوتی تھیں جن پر کربلا لکھا ہوتا تھا۔ ایک منٹ، کیا واقعی ایسا ہوا؟ مطلب مزاحمت کی ایک علامت کو جی، مکمل اطاعت کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہی تو کربلا فیکٹر کی پیچیدگی ہے۔ ایک طرف یہ مظلوموں کو ہمت دیتی ہے، اور دوسری طرف اسی کہانی کو ریاست اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ اس سیاسی استعمال سے ہٹ کر کتاب امامت کے سلسلے پر بھی بات کرتی ہے۔ جی، کتاب بتاتی ہے کہ حضرت حسین کے صرف ایک بیٹے علی زین العابدین زندہ بچے جو چوتھے امام بنے، اور شیعہ عقیدے کے مطابق باقی تمام اماموں کو اس وقت کے حکمرانوں نے شہید کر دیا۔ درست۔ پہلے اموی اور پھر عباسی خلفاء نے۔ عباسیوں نے شیعوں کی مدد سے ہی اقتدار حاصل کیا تھا، لیکن بعد میں وہ خود اماموں کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ تو انہوں نے اماموں کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے اماموں کو مدینہ سے نکال کر عراق میں اپنے دارالحکومتوں بغداد اور بعد میں سامرا ملا کر نظر بند کر دیا۔ اور آج جو عراق میں عالیشان مزارات ہیں وہ انہی اماموں کی قبروں پر ہیں۔ جی، ان میں سے ایک سامرا کا عسکری مزار ہے جہاں 10ویں اور 11ویں امام مدفون ہیں۔ انہیں وہاں ایک فوجی چھاؤنی میں رکھا گیا تھا، اسی لیے انہیں عسکریین یعنی کیمپ والے 2 کہا جاتا ہے۔ لیکن اس مزار کی سب سے بڑی اہمیت 12ویں امام محمد المہدی کے حوالے سے ہے۔ بالکل، شیعہ عقیدے کے مطابق وہ یہیں پیدا ہوئے اور 5 سال کی عمر میں اپنے والد کی شہادت کے بعد سامرا کے نیچے ایک غار میں اتر گئے۔ اور اسی عمل کو غیبت کہا جاتا ہے۔ تو غیبت کا مطلب ایک طرح سے نظروں سے اوجھل ہو جانا ہے، موت نہیں۔ جی، کتاب اسے چاند یا سورج گرہن سے تشبیہ دیتی ہے۔ وہ موجود ہیں لیکن نظر نہیں آتے، انہیں غائب امام کہا جاتا ہے۔ اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے قریب دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ جی، دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے، اور وہ اسی دن ظاہر ہوں گے 10 محرم کو، جس دن حضرت حسین شہید ہوئے تھے۔ یہ عقیدہ تو آج کے دور میں بہت زیادہ سیاسی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ بہت زیادہ۔ مشرق وسطیٰ میں ہونے والے ہر بحران کو بہت سے لوگ ان کے ظہور کی نشانیوں سے جوڑتے ہیں۔ جیسے کہ ایران کے صدر آمدی نژاد نے کہا تھا کہ ان کی پالیسیوں کا مقصد مہدی کی واپسی کو تیز کرنا ہے۔ جی، اور عراق میں ہم نے مقتدیٰ صدر کی مہدی آرمی بھی دیکھی۔ یہ عقیدہ محض ایک مذہبی تصور نہیں، یہ ایک طاقتور سیاسی اور عسکری محرک ہے۔ اور یہ باب 2006 میں سمرا کے اسی عسکری مزار پر ہونے والے بم دھماکے پر ختم ہوتا ہے۔ ہاں، اور وہ حملہ صرف ایک تاریخی عمارت پر نہیں تھا۔ حملہ آوروں نے خاص طور پر اس غار کو تباہ کرنے کی کوشش کی جہاں سے 12ویں امام غائب ہوئے تھے۔ تو شیعہ عقیدے کے مطابق یہ حملہ ان کے ماضی پر نہیں تھا، بلکہ ان کی امید اور ان کے مستقبل پر تھا۔ اس حملے نے عراق میں فرقہ وارانہ خانہ جنگی کو بھڑکا دیا اور یہ ثابت کیا کہ یہ 1300 سال پرانی کہانی آج بھی اتنی ہی زندہ اور خطرناک ہے۔ بالکل۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تقسیم تھی یہ وقت کے ساتھ اتنی گہری کیسے ہوتی گئی؟
کیا یہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہی ہمیں کتاب کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے، باب 15، کربلا کے اثرات اور موجودہ دنیا پر اس کا اثر۔ تو یہ تقسیم کیسے پختہ ہوئی؟ دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ ابتدا میں یہ سیاست سے زیادہ مذہبیات کے گرد پختہ ہوئی۔ وقت کے ساتھ سنی اور شیعہ مکاتب فکر نے حدیث کی اپنی اپنی کتابیں مرتب کیں۔ واقعات وہی لیکن تشریح مختلف۔ بالکل۔ مثال کے طور پر سنی علماء حضرت ابوبکر کے انتخاب کو ایک مثالی جمہوری ماڈل قرار دیتے ہیں، جبکہ شیعہ علماء غدیر خم کے واقعے کو حضرت علی کی واضح نامزدگی کی دلیل مانتے ہیں۔ اور پھر یہ مذہبی تقسیم بڑی سلطنتوں کی سیاست کا حصہ بن گئی۔ جی، ایک طرف طاقتور سنی عثمانی سلطنت اور دوسری طرف ایران میں شیعہ صفوی سلطنت۔ یہ اس وقت کی دو سپر پاورز تھی اور ان کی دشمنی نے مشرق وسطیٰ کو ایک میدان جنگ بنا دیا۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے؟ اصل میں نہیں۔ کتاب یہ بہت اہم نقطہ اٹھاتی ہے کہ اعلیٰ سطح پر حکمران لڑ رہے تھے، لیکن عام زندگی میں سنی اور شیعہ اکثر ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہتے تھے، ایک دوسرے کے محلوں میں رہتے، آپس میں شادیاں کرتے۔ یعنی اس تقسیم کو اکثر سیاسی رہنماؤں نے اپنے فائدے کے لیے ہوا دی۔ جی، یہ لوگوں کی فطری حالت نہیں تھی۔ تو پھر جدید دور میں یہ تقسیم دوبارہ اتنی پرشدت کیسے ہو گئی؟ کتاب کے مطابق اس کا بڑا ذمہ دار 20ویں صدی میں مغربی مداخلت ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب عثمانی سلطنت ختم ہوئی تو مغربی طاقتوں نے مشرق وسطیٰ کا نقشہ اپنی مرضی کے مطابق بنایا۔ جیسے کہ عراق جیسے شیعہ اکثریتی ملک پر ایک سنی بادشاہ مسلط کرنا۔ جی، اور ایران میں شاہ کی حمایت کرنا، اور پھر سرد جنگ کے دوران اپنے اپنے مفادات کے لیے مختلف گروہوں کو استعمال کرنا۔ اور اس کے غیر ارادی نتائج بھیانک نکلے۔ بہت بھیانک۔ افغانستان میں مجاہدین کی حمایت سے طالبان اور القاعدہ ابھرے۔ ایران عراق جنگ میں دونوں فریقوں کو مسلح کیا تاکہ کوئی جیت نہ سکے۔ اور اسی ماحول میں ایران اور سعودی عرب کی جدید دشمنی نے جنم لیا۔ بالکل۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد سعودی عرب نے اسے اپنے لیے خطرہ سمجھا۔ جواب میں سعودی عرب نے اسلام کی اپنی سخت وہابی تشریح کو دنیا بھر میں پھیلانا شروع کیا۔ اور اس نظریے میں شیعہ عقائد کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جی، اور اس نے اس تقسیم کی آگ پر اور تیل ڈالا۔ سنی شیعہ تقسیم ایک بار پھر اتنی ہی سیاسی ہو گئی جتنی یہ اپنی ابتدا میں تھی۔ تو آج بنیادی سوال پھر وہی ہے جو 7ویں صدی میں تھا، اسلام کی قیادت کون کرے گا؟ جی، اور یہ جنگ اب شیعہ ایران اور سنی سعودی عرب کے درمیان لڑی جا رہی ہے، لیکن اس کے میدان جنگ شام، عراق اور یمن بنے ہوئے ہیں۔ اور کتاب کا یہ نقطہ بھی اہم ہے کہ دنیا بھر میں شیعہ صرف 15% ہیں، لیکن مشرق وسطیٰ کے تیل سے مالا مال علاقوں میں وہ اکثریت میں ہے۔ درست۔ اس لیے یہ صرف مذہب کی نہیں بلکہ وسائل اور اثر و رسوخ کی بھی جنگ ہے۔ کتاب کا اختتامی پیغام کیا ہے، خاص طور پر مغربی دنیا کے لیے؟ کتاب بہت واضح کہتی ہے کہ جب بھی مغربی طاقتوں نے اس تقسیم میں مداخلت کی ہے، انہوں نے حالات کو مزید خراب کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تاریخ غفلت برتنے والوں سے بنتی ہے، چاہے وہ یزید ہو یا جارج بش۔ جی، پیغام یہ ہے کہ اس تقسیم کی تاریخی اور جذباتی گہرائی کو سمجھنے اور اس کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اسے اپنے سیاسی کھیل کے لیے استعمال کرنے کی۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے 7ویں صدی کے ایک سانحے سے شروع کیا اور 21ویں صدی کی عالمی سیاست تک پہنچ گئے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ کس طرح ایک کہانی انقلابات برپا کر سکتی ہے اور جنگیں چھیڑ سکتی ہے۔ بالکل، اور تمام تر تشدد اور سیاسی جوڑ توڑ کے باوجود کتاب ہمیں ایک امید کی بات بھی یاد دلاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو چیز سنیوں اور شیعوں کو متحد کرتی ہے، یعنی ایک خدا، ایک نبی اور ایک کتاب پر ان کا مشترکہ ایمان، وہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ بڑی اور گہری ہے جو انہیں تقسیم کرتی ہیں۔ اتحاد کا وہ عظیم تصور جسے خود پیغمبر اسلام نے پیش کیا تھا، آج اس لیے اور بھی زیادہ قیمتی ہے کیونکہ یہ بہت گہرائی سے ٹوٹا ہوا ہے۔ بالکل۔ فائدے کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ تو آج کی دنیا میں جہاں معلومات اور غلط معلومات خود ایک ہتھیار ہیں، کوئی شخص حقیقی مذہبی عقیدت اور عقیدے کے سیاسی استحصال کے درمیان فرق کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صرف اس کہانی پر نہیں بلکہ ہماری پوری دنیا پر لاگو ہوتا ہے۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔
یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔